سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ آغاز کرن لگا کمال ہے کہ ٹائم دی نہ بڑی پابندی فرمائی۔ یقین فرماؤ کہ نہ کہ اسی 9:40 تے مائک ملے گا اور 9:40 تو 2 منٹ پہلے ہی مائک مل گیا۔ بہت میں ممنون ہوں۔ حالانکہ ساڑھے نال ہوندہ انجے کہ لوگ 9 بجے دا 10 کے 12 بجے مائک دیں رات 12 بجے، لیکن انہاں بڑی پابندی کی تھی۔ میں بہت ممنون اور بہت بڑا مجمع میں دیکھ رہے ہیں، ہر چہرے وچوں کملی والے دا پیار نظر آ رہے ہیں۔ آپ جتنے حضرات تشریف فرماؤ، ثاقب صاحب بیٹھے ثاقب صاحب دے ابو جان تے نظر آ رہے ہیں ماشاءاللہ، بہت پیچھے سفید ریش تے آپ اتھی بہنے دم کیتی رکھنے تاکہ پچھلا ایڈا مجمع وہی جاگ کے بیٹھے۔ اللہ اکبر۔ ہوں میں باقاعدہ خطاب دا آغاز کرنے لگا تو تمامی حضرات نے گزارش ہے ایک دفعہ سیدہ آمنہ پاک اور حضرت عبداللہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضور دی والدین کریم ہیں، انہاں دی عظیم بارگاہ دی اندر نظرانہ ادب دے طور تے با آواز بلند کہہ دو سبحان اللہ۔ احبابی جی وقار، دوران خطبہ قرآن کریم، میرا بیٹا بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، تیسرا پارہ ادھی پہلی آیا کریمہ دے میں الفاظ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے۔ ان لفظوں میں پھر رپیٹ کرنے لگا۔ قرآن کریم تیسرا پارہ ادھی پہلی آیا کریمہ الفاظ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے۔ میں وہ تلاوت پھر کرن لگا، آپ نے بڑی عقیدت نہ سماعت کرنا ہے۔ ارشاد خدا بندی یہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، جدا سمپل تے سادہ جا ترجمہ ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ جنہ نے سراں تے میں تاج رسالت سجایا ہے، جڑے میرے رسول بن کے کائنات کے اندر آئے نے، رب دا اعلان ہے اساں انہاں نو بادیاں تی فضیلت عطا فرمائی۔ اے دا سادہ جا ترجمہ ہے۔ فضلنا اے جمع متکلم دا سیگا ہے اور فعل ماضی ہے، جڑے صرف و نحو دا اصول اور قاعدہ سمجھ دینے وہ انڈرسٹینڈ کر گئے ہونے۔ کائنات دے خالق نے فرمایا اساں بعد رسولہ نو بعد یوتے فضیلت عطا کی تھی۔ منہم من کلم اللہ۔ اچھا پیچھے مطلق رسولہ دا ذکر ہے، پھر انہاں وچوں ایک جنے دا رب نے منفرد ذکر کیتا ہے، کریمی صاحب۔ اور اس ارے وقت نبی دے مقام تے درجے تے رتبے تے عزت تے عظمت تے شان دا رب نے ذکر اس انداز کیتا۔ رب نے فرمایا منہم من کلم اللہ، انہاں وچ ایک انج دا بھی ہے جس نال میں رب ڈائریکٹ کلام کرنا۔ بہت شکریہ، ایک اور پھر مسکرا کے آپ کو سبحان اللہ۔ حضرات یہ میں سادہ جب ایک گل ذہن چ رکھنی ہے، آج جتنی میری حاضری ہوئے گی یا قرآن دے دائرے وچ رہ کے ہوئے گی یا رسول اللہ دے فرمان دے دائرے وچ رہ کے، میں پوری کوشش کراں گا اللہ دے فضل و کرم کہ میں قرآن و حدیث تو رائٹ لیفٹ نہ جاواں۔ جیڑی نشست ہے 15 منٹ خطاب ہوئے، گھنٹہ خطاب ہوئے، جتنی بھی حاضری ہوئے، دوستان گرامی قدر، اے میں آیت پڑھی ہے، آیت دا ترجمہ کیتا ہے، کچھ بڑی عقیدت نال آیت بھی سنی ہے اور او دی ٹرانسلیشن ترجمہ بھی سنی ہے۔ میرا بیٹا ہی دھیان کرنا ہے۔ ہن میں اس آیت دا سہارا لے کے جتھوں تک میں لفظ تلاوت کیتے ہیں، میں ادھے دائرے چ رہ کے جھوم کے ایتھوں تقریر نو میں اگے بڑھان لگا۔ جنہ دے جسم نو اگ جلا نہیں سکی انہاں ابراہیم آندے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ موبائل ریکارڈنگ کرو لیکن موبائل وچ کوئی بندہ مست نہ ہوئے، گفتگو میری ریکارڈ کرو، یہ آپ نے اجازت ہے۔ حضرات فضلنا بعضهم علی بعض، میں اس آیت کا سہارا لے کے قرآن کے دائرے دے وچ رہ کے حضرات یہ اعلان پیا کرنا کہ جدے جسم نو اگ جلا نہیں سکی انہاں ابراہیم آندے۔
قلنا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم. حضرات یہ قرآن کی آیت میں نے تلاوت کی، یہ قرآن کی آیت، اس کے لفظ بول بول کر آج بھی گواہی دے رہے ہیں کہ جس کے جسم کو آگ جلا نہیں سکی انہیں ابراہیم کہتے ہیں. بازو کڑ کے آنکھو سبحان اللہ. حضرات پوائنٹ اگلا بڑا ہے، بالکل این قرآن کے دائرے میں چلا کے میں بات کرنے لگا. ایدیہ تاریخ بیان کرنا تو سے شہزاد میرے پوائنٹ وقت غور کرنا. حضرت ابراہیم علیہ السلام دے جسم نو آگ جلا نہیں سکی. دوجے پاسے دھیان کرو، صدیاں گزر گئیاں نے، ہزاراں سال بیت گئے، اج تک کوئی دنیا دی پاور ابراہیم دے قدم دا نشان مٹا نہیں سکی. اے او لفظ نے جدے نال مسلک دیوبند دا بھی اتفاق ہے، مسلک اہل حدیث دا بھی اتفاق ہے، کسی دا اختلاف نہیں. حضرات اے یونیورسل ٹروتھ ہے. اور اے میں جناب لفظ نہیں بولے، صدیاں گزر گئیاں، ہزاراں سال بیت کے، اج تک کوئی دنیا دی پاور ابراہیم علیہ السلام دے قدم دا نشان مٹا نہیں سکی. میں کبھی تھوڑی نہیں آواز بول رہی کریمی صاحب. حضرات پوائنٹ وقت سے غور کرنا ہے، اے میں پتہ کتھوں بیان کر رہے ہیں. اور میں پھر قرآن پڑھا رہا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. اوے ٹھرسی والے ہوں، اے قرآن دی آیت بول بول کے دس رہی ہے ابراہیم علیہ السلام دے قدم دے نشان نو کوئی پاور مٹا نہیں سکی. سارے بولو کوئی پاور مٹا. بازو کڑ کے بول کوئی پاور مٹا. ہون میں اتھے نال نال درس قرآن توجہ کرنا. کی بولو درس قرآن. میں عارف کھڑی دا سے کلام نہیں پڑھ رہا، میں کلام قبال نہیں پڑھ رہا. حضرات کلام خدا تے پھر قرآن دا درس دوستان گرامی قدر درس قرآن وے. جیڑا رب اپنیاں دے نشان نہیں مٹن دیندا، وہ اپنیاں دے وجود کنج مٹن دیندا. اے بچے نے بٹھا دیا، اور بیٹا بیٹھ جاؤ. ان تقریر کے دوران کوئی نہ اٹھے. بہت توجہ، بڑے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو، ایسے پوائنٹ پر غور کرنا ہے. اب ذرا توجہ کرنا. جیڑا اپنے میرا چیلنج ہے، کوئی علامہ، کوئی شیخ القرآن، کوئی مناظر، کوئی حدیث ثابت کرے کہ آج تک کوئی پاور ابراہیم کے قدم کے نشان کو مٹا سکی ہو. ہم دکھاتے ہیں کہ صدیقہ بیت گئی، ابراہیم کے قدم کا نشان کل بھی سلامت تھا، آج بھی سلامت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. کمال. حضرات توجہ، شمع رسالت دے پروانہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. حضرات اساں مومنہ دا عقیدہ یہ دی بنیاد یا رب دا قرآن ہے یا مدینے والے دا فرمان ہے. ایدے سنی صاحب دھیان کرنا ہے. خان صاحب توجہ کرنا. سیدنا صدیق اکبر تو لے کے آج تک جیڑے مواحد توحید پرست تے ختم نبوت دے پہرےدار تے اسلام دے مجاہد تے دین دے سپاہی نے اوے دعویٰ کیتا ایڈا پکا اے دا یا اللہ قرآن نالے یا زہرا دے بابا دے ماشاءاللہ. کیا بات. اچھا بڑے پیارے لگ رہے اور تھوڑا ذوق بھی بڑا ہے. اس سے پیار بچنا جنی گنجائش اگے بن دی ایک ایک قدم اگے ہو جاؤ. پیچھے بہت بڑا مجمع، باہر پنڈال فل لے اور باہر سردی اور لوگ پیچھے حضور دے دیوانے کھڑے مہمانان خصوصی. جنی گنجائش بن سکتی ہے. میں بار بار مار ذیشان صاحب اشارہ کر کے کہہ رہے سن دوستان گزارش کرو. حضرات حضور صوفی برکت علی لدھیانوی رحمت اللہ تعالی علیہ انہاں دے بھی فیض یافتہ بیٹھے ہو.
چشتیوں نقشبندیوں مجھے ادھر دھیان کرنا ہے، عمر فاروق صاحب ادھر پوائنٹ پر غور کرنا ہے. لوگو میں درس قرآن دے رہا ہوں، قاری اسلم صاحب میں ہر گل دی تائید تواڈے کول لینی، اگر بات غلط ہو گئی تو ہمیں بالکل ڈنکے تے چوٹ تے کہنا ترابی صاحب نہیں ایتھوں رک گئے ہو، ایتھوں ہیں جی میں انشاءاللہ وسع ظرفی نال انہاں ایکسپٹ کراں گا. دوستان گرامی قدر، رب نے اج تک اپنے کامل بندے دے قدم دا نشان مٹن نہیں دیتا ہے. اوے جنہاں نو مزہ آیا بازو کڈ کے آکھو، توجہ کرو، بڑی مہربانی پوائنٹ پر غور کرنا ہے. رب نے اج تک ابراہیم دے قدم دا نشان نہیں مٹن دیتا. علامہ منور صاحب میں مسکرا کے کیوں نہ کما، جس مولا نو اپنے دے نشان اتنے پیارے ہیں اس مولا نو اپنے دے وجود کتنے پیارے ہیں. حضرات توجہ کرنا، اتھے ہی میں نال ایک اور نقطہ پیش کر لگا، اور یہ نقطہ یہ واسطے کتاباں دی نہیں ضرورت. اے جڑے بندے حج کر کے آئے نے یہ اٹھ کے میرے اس جملے دی تائید کرن گے، اگر نہ بھی اٹھن تے بیٹھے بیٹھے بھی تائید کرن گے. ہن پتہ پوائنٹ کی یہ واسطے 17 قطاراں دی نہیں ضرورت. محترم وہ نقطہ یہ تھلے ابراہیم علیہ السلام دے قدم دا نشان ہے کہ اتنے سنہری گنبد ہے. ہائے ہائے ہائے، بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ. اور کوئی تائید کرے نہ کرے جنہاں نو حج تے عمرہ شریف دی سعادت نصیب ہوئی تے جیڑے یہ چیز دی زیارت، اے رانا حسن میرا شہزادہ رانا حسن صاحب ہی نے نا یہ عمرہ شریف کر کے آئے، یہ بالکل بول کے یہ کہن گے کہ میں ہونی تک کے آیا کہ تھلے ابراہیم علیہ السلام دا قدم نہیں، قدم دا نشان ہے اتنے سنہری گنبد. اوے سارے ٹل حد ہو گئی ہے، میں انہیاں پکیاں پیڑیاں گلنا پہ کرنا، بازو کڑ کے آخو سبحان اللہ. حضرات پوائنٹ پر غور کرنا ہے، نقطے پر غور کرو. دوستان گرامی قدر، تھلے حضرت ابراہیم علیہ السلام دا قدم ہے اتنے کی یہ بولو تھلے قدم دا نشان ہے اتنے کی یہ سنہری گنبد. اچھا جڑے مکہ شریف نہیں نہ گئے، اے گھر بیٹھ کے نا مکہ شریف دا چینل آن کرنا، جدو آن کرو گے نا حرم شریف تواڈے سامنے آئے گا. ایتھوں میرے وال ویکھنا ہے، بابر لودرا صاحب آپ تے حج کر کے آئے نے، بڑے بڑے لوگ اتنے حاجی بیٹھے ہیں. حضرات توجہ کرنا، جڑے نہیں کر کے آئے میں انہاں واسطے نا تھوڑی نہیں وضاحت کرنے لگا. ملک شعیب صاحب وضاحت ایس سائڈ تے یہ نا یہ تھے قبلہ شریف. اچھا ایس سائڈ تے قبلہ شریف ہے، اے قبلہ نا اے قبلہ ایس سائڈ تے. ایدی اے نکر نہیں، جڑی اے نکر ہے نا شمال والی، اے نکر ہے ادلی، اے نکر ہے حجر اسود والی. ایتھے او پتھر ہے جنوں جبریل لے کے آیا ہے. ہوں یہ میں وضاحت نہیں جانا. حجر اسود دے بالکل اس پاسے تہاڈی نظر پوے گی نا ٹی وی دے اوتے لائیو تے پتہ ہے تساں کدی زیارت کرنی. حجر اسود دے بالکل اس سائڈ تے کعبے دا دروازہ ہے جنوں بابے کعبہ آندے نے. کی آندے نے؟ بابے کعبہ. اے جڑے مقام ہے نا توجہ کرنا، اے دے بالکل این سامنے تہاڈی نظر پوے گی نا تے تہاڈی نظر ہونا ہے اوتے سنہری گنبد ہے، تھلے ابراہیم علیہ السلام دے قدم دا نشان. حضرات توجہ کرنا، نعرے دی کوئی لوڑ نہیں، واہ واہ تے بلے بلے دی کوئی لوڑ نہیں. آپ پیغام لے کے جا، اوے اساں تے گنبد اوتھے بنایا جتھے خواجہ قمر الدین سیالوی دا وجود ہے. اساں تے گنبد اوتھے بنایا جتھے بابا فرید الدین گنجے شکر دا وجود ہے. اساں گنبد اوتھے بنایا جتھے مہر علی شاہ دا وجود ہے. حضرات تے پوائنٹ وال جس بندے نے اس گل تے مذاق کرنا ہے وہ ایمان تو خارج ہے، وہ بد نصیب ہے. میں ٹیکنیکل بات کر رہا ہوں. ارے جو لوگ کہتے ہیں مکہ ہمارا مرکز ہے، میں نے کہا جس کو مرکز مانتے ہو وہاں نیچے اللہ والے کا وجود نہیں، ان کے قدم کا نشان ہے، اوپر سنہری گنبد ہے. حضرات ہم تو وہاں گنبد بناتے ہیں جہاں پہ اللہ والوں کے وجود ہے. ہمارے رب نے، ہمارے خالق نے، ہمارے مالک نے، ہمارے رازق نے، ہمارے اللہ نے وہاں گنبد بنوایا ہے جہاں پہ وجود نہیں، قدم کا نشان. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. آپ ذہن چ رکھو، آج میں ذہن بنا کے آیا، میری تقریر شک ہے نعرہ نہ مار، سبحان اللہ بھی نہ آکھو، میں تقریر کرنی جکن میں عام روٹین چ خطاب کرنا، میں آج اس تو ہٹ کے خطاب کرنا. آئے ذہن چ رکھو، یعنی تہاڈا موڈ نہ بھی نہ ہوئے خطاب سننے دا، میں کرنا ہی کرنا ہے خطاب.
سمجھ آ گئی جی، بہت شکریہ. یہ باتاں بڑی ضروری ہیں. عبد الغفار صاحب خصوصی ذرا توجہ کرنی، اس پوائنٹ وال تساں غور کرنا ہے، اس نقطے وال ایدے میرے وال دھیان کرے جی. تساں مچل جانا ہے خدا دی قسم جی، تواڈے دل دی دنیا دا وضو ہو جائے گا. جنہاں دے قدم دے نشان نو کوئی پاور مٹا نہیں نہ سکتی. اگلا ہن جملہ سنو، فضلنا بعضهم علی بعض. میں اس تے بول رہا ہوں اچھا اگ جسم نو جلا نہیں سکی، کوئی پاور اونا دے قدم دا نشان مٹا نہیں سکی. میں ہوں ایک غالباً تیسرا یا چوتھا لفظ قرآن چ پڑھن لگا، اونا دے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ دے گلے نو چھری کٹ نہیں سکی. درس قرآن اپنے دامن میں لے جاؤ. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. یہ قرآن کے الفاظ آج بھی بول بول کر بتا رہے ہیں اسماعیل ذبیح اللہ کے گلے کو چھری کاٹ نہیں سکی. پھر کھول کیا کو سبحان اللہ. حضرات جیدے گلے نو چھری کٹ نہیں سکی، ایدے توجہ کرنا قبلہ محترم خصوصی توجہ، جیدے گلے نو چھری کٹ نہیں سکی انہاں نے اسماعیل آنے. اے میں فضلنا بعضهم علی بعض دی وضاحت پہ کرنا. ہن میں 3-4 جملے میں اتنے شاید زور نہ دیاں، میں چلدیاں لیکن ہے قرآن دا خلاصہ. جنہ اپنی قمیض دے ذریعے اپنے ابو دی نظر واپس کرائی. آج تے کچھ لوگ آندے نا بھئی کسے دے تو فعل رب کل منگنا اے حرام تے شرک ہے. میں کہا تیری منی ہے یا نبیاں دی منی ہے؟ اے ذہن چ رکھو، اگر کسی کے تو فعل، کسی کے سبب، کسی نسبت کا صدقہ رب سے مانگنا شرک ہوتا، حرام ہوتا. پھر فقط کا نبی یوسف اپنے بابا کی نظر رب سے اپنی قمیض کا صدقہ نہ مانگتے. یوسف نبی نے کرے نظر تو مانگی ہے اللہ سے، بنائی دینے والا خدا ہے، نظر دینے والا خدا ہے، لیکن وقت کا نبی اس نے نظر کیسے مانگی؟ اپنی قمیض کو وسیلہ بنایا. جناب یوسف علیہ السلام نے کہا اذهبوا بقمیصی ھذا، 12واں پارہ سورہ یوسف، اس کی اسٹڈی کرو. وقت کا نبی اپنی قمیض کو سبب بنا کر، اپنی قمیض کو طفیل بنا کر اللہ سے جب اپنے بابا کی نظر واپس مانگی تو کیا ہوا؟ رب نے دیر نہ کی، فلما القاہ علی وجہہ فرتد بصیرا. اللہ نے یوسف کی قمیض کا صدقہ یعقوب کو بینائی عطا فرمایا. بہت شکریہ بہت شکریہ. جڑا ہوندا نا صدقہ تے میں ایتھے ایک اور اشارہ کراں کہ نہ، اے میں سارا درس قرآن دے رہا ہوں، ایتھے کور نہ میں اشارہ کرنے لگا. ادھر توجہ، آپ دا کی سگرام فاض صاحب تو انمی تحفہ دین لگا قرآن چو، میں دائیں بائیں نہیں. اے میرے وال کسی دا وسیلہ اللہ دی بارگاہ پیش کرنا چنگی نسبت دا وسیلہ، اے ہوندا شرک. اچھی نسبت دا وسیلہ اللہ دی بارگاہ پیش کر کے رب کول منگنا، رب کولوں منگنا، اے شرک ہوندا. ایک تے یوسف علیہ السلام اپنے ابو دی نظر واپس کروانے واسطے اپنے ویران ہوئے نہ دے اے میری قمیض دے لے جاؤ، میرے باپ دے چہرے نہ لایا جائے، میرے ابو دی نظر واپس آ جائے. قاری اسلم صاحب اے تو کپڑے تھے، وہ دی حیثیت بے جان ہے، کپڑا ہے، لیکن ایمان نال ان پتہ ہے ٹور کیوں ملی ہے؟ وہ نبی دے جسم نہ لگا. اور پھر قرآن پڑھو نا، قرآن پڑھو. حضرت یوسف نے یہ نہیں کہا یہ قمیض لے جاؤ، انداز دیکھو نبی کا، اذهبوا بقمیصی، فرمایا یہ میری قمیض ہے. فقط قمیض کہتے پھر بھی اعتراضات ہو سکتے تھے، لیکن آپ نے کہا یہ میری قمیض ہے. رب کعبہ کی قسم، نبی نے، فقط کے نبی نے اپنی نسبت پہ ناز کیا ہے. تھا کپڑا لیکن لگا جسم نبوت سے ہے. اب جب یہ وسیلہ بنے گا میرے بابا کی نظر پلٹنے میں دیر نہیں لگے گی. نہیں پتہ میں پانی کری پیتے ہی نہیں. ایک کھول کیا کھو سبحان اللہ. گل تو سمجھ آ رہی سارے ہیں. ہوں ایدے ہوں دھیان کرنا، میں تواڈے کول ایک سوال کرنا ہے. نبی شرک مٹانا ہے نا، بولو مٹانا ہے نا؟ تو اڈا اتفاق ہے نبی شرک
اور بولو بولو نبی شرک ہے، سارا مجمع بولے نبی شرک ہے، توحید دا پرچم لہران آئے، ہائے ہائے وحدانیت دا جام پلان آئے۔ اوہ سنیو او موحدو، ابو بکر دی صداقت، جناب عمر دی عدالت، عثمان غنی دے شرم و حیا نو منن والے ہو۔ میں ان قاری حسن صاحب، علامہ منور صاحب جملہ کہنے لگا، حضرات اگر رب کولوں کسے چنگی نسبت دا واسطہ دے کے منگنا شرک ہوندا، پھر جناب یوسف علیہ السلام اپنی قمیض دا واسطہ نہ دیں۔ فات صاحب، ملک شعیب صاحب، ایتھے ہن میں ایک اور گل قرآن چ کرن لگا، ترجمہ غلط ہوئے میں ذمہ دار ہاں، آیت میں غلط پڑھا ذمہ دار ہاں۔ اے بالکل تواڈے روڈ تے توکلی مسجد جی تھی میں ہر جمعے موجود ہونا، ایک ایک گل دا ذمہ دار ہے۔ آج میں پاڑی قرآن رہا تاکہ بعد کوئی سر کھرکے نہ کہ اے ضعیف حدیثاں پڑھتے رہے، کو سمجھ آئی جے کہ نہیں آئی؟ اے انج دیاں ان روایتاں پڑھیاں براوی ضعیف سن تے قرآن واری تے ایمان نہ کوئی سجے کھبے ہو ہی نہیں سکدا۔ جس قرآن واری سجے کھبے ہونا ہے فرشتے ہیں پھد لینا، انہاں اوتھے ہی مد لینا، آپے پولے کھاندے رہتے اساں کو وچوں ود لینا۔ نعرہ حیدری، بازو باہر کڑ کے نعرہ حیدری۔ ہن سنو اے مسلمانوں، ایتھے دھیان کرنا، تواڈے دل دا وضو ہوے گا۔ پیاسی مخلوق ہے، انہاں پانی بڑا تلاش کیتا ہے۔ ایک قرآن چی پہلا پارا سورہ بقرہ، انہاں پانی بڑا لودرا صاحب تلاش کیتا، لیکن انہاں نہ کدھروں پانی نہ ملے۔ وہ اللہ دی پیاسی مخلوق پانی لینے واسطے وقت نبی موسیٰ دے دربار تے آ گیا۔ وہ اچھی بات نہ مطلب ہے کئی صدیوں پہلے جدو مخلوق نو ٹینشناں گھیر دیاں سن نا، وہ مخلوق ڈائریکٹ رب دا بوبا نہیں سی کھڑکان دی، اللہ والے میں آیت بھی پڑھاں گا، ترجمہ بھی کراں گا۔ حضرات توجہ، سنی لوگ مسلمان بیٹھے ہو، حضرات توجہ کرنا۔ وہ آئے کیولا کاری اسلام صاحب، انہاں حضرت موسیٰ نو کیا جی ساڑھے لب خشک نے، ویکھ رہے ہو زبانہ خشک نے، پانی اساں بڑا لبیا، سانو تلاش کرنے دے باوجود کدھروں پانی نہیں ملیا۔ تے تہاڈی بڑی اپروچ ہے، تسی نبی بھی ہو تے کلیم بھی ہو، تسی اللہ نہ کر دیو ڈائریکٹ گفتگو۔ مارزی شان صاحب انہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نو کیا جی اسی تواڈے بوئے تے سوالی بن کے آئے ہاں تے ساڈی زندگی تاں بیان کرنا۔ حضرات میرے شہزادے تساں بھی بیان کرنا ہے ایمان نال۔ انہاں جدوں پانی منگیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ جڑے آن والے سوالی نا انہاں نے یہ نہیں کیا کہ نبیوں کو منگنا شرک ہے۔ ہمارا چیلنج ہے کوئی علامہ، میں اب قرآن پڑھنے لگا، سورہ بقرہ میں مجھے دکھائے، کسی تفسیر میں کوئی دکھائے موسیٰ نے ان سوالیوں سے یہ کہا ہو نبی سے مانگنا شرک ہے، مانگنا ہے تو ڈائریکٹ خدا سے مانگو۔ نانا میں دکھانے کے لیے تیار ہوں۔ موسیٰ نے مسکرا کر پتہ کیا کہا، تھوڑی دیر انتظار کرو، ابھی پانی کا انتظام ہو جائے۔ حضرات یہ میرا جملہ کوٹ کرو، ابھی تک تو میں ان کا ذکر کر رہا ہوں جن کے کمالات کی حد ہے، درجات کی حد ہے، اختیارات کی حد ہے، معجزات کی حد ہے، اتھارٹی کی حد ہے۔ حضرات جن کی حد ہے ان کا یہ کمال، اور جس مصطفیٰ کی حد بھی رب نے نہیں۔ حاجی غلام رسول صاحب اور جملہ اگلا بڑا قیمتی ہے، آپ نے کیا تھوڑی دیر انتظار کرو، انہیں پانی دا انتظام ہو جاتا ہے۔ آپ نے پھر پانی منگیا وقت دے نبی، تو جو ہے نہ سور شور دی جائی کو نہیں نہ لو، تھوڑا ماحول بغیر سور تو شور ہوئی تھی۔ ماشاءاللہ اللہ اکبر، ایدھے دھیان کرنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پانی منگیا اپنی پیاسی قوم واسطے۔ اچھا ایتھوں بڑا کمال دا لگتا ہے، رب نے جس لئے دیکھا ہے نا مخلوق میری پیاسی، میری مخلوق پیاسی تے وقت دا نبی میری پیاسی مخلوق دی پیاس مٹانے واسطے سفارش پہ کر دے۔ رب نے جدو اے منظر ویکھیا تے رب نے جبریل نو کہا اساں ہن اے منظر مٹن نہیں دینا، اے دا ذکر قیامت تک کروانا ہے۔ پھر وہ ذکر کینج ہویا، حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا تو چلے گئے، حضرت عیسیٰ آئے، پھر آپ چوتھے آسمان پہ چلے گئے، پھر سرکار آئے، میرے آقا نے 40 سال تو بعد اعلان نبوت کیتا ہے، 40 سالوں تو بعد اعلان نبوت۔ اچھا پھر قرآن دا نزول شروع ہویا ہے، یہ دے درمیان وچ ہزاراں سال بندے ہیں،
انہاں سالاں تو بعد رب محبوب نو پتہ کی آندا کملی والے نو وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ایک اور کھول کیا کو سبحان اللہ قاری اسلم صاحب نقطہ سمجھ گئے نے تسی بھی سمجھ گئے ہو میں ان نقطے نے رپیٹ کرنے لگا ایدے توجہ موسیٰ کے دور کے بعد عیسیٰ کا دور نبوت آیا عیسیٰ علیہ السلام جب آسمانوں پہ چلے گئے اس وقت زندہ بیٹا بیٹھ جو عیسیٰ چوتھے آسمان پہ ہیں مصطفیٰ کریم بعد میں آمنہ کی گود میں تشریف لائے حضور کے آنے کے بعد 40 سال کے بعد میرے نبی نے اعلان نبوت کیا یہ درمیان کے اندر جب موسیٰ نے اپنی پیاسی قوم کے لیے اللہ سے پانی مانگا اور اس کے بعد آج تک ہزاروں سال گزر چکے تھے اتنے سالوں تو بعد رب یار نو آندا سونیا وہ لمحے تے یاد کرنا جدو موسیٰ نے اپنی پیاسی قوم واسطے میرے کل پانی مانگے اور پتر بیٹھ جا ایک منٹ بیٹھ جا نہیں انہوں نے قابو کرنا ہے کہ نعرہ حیدری اے چکے ہونا لے دور ساڑھے سپاہی بھائی نعرہ حیدری بیٹا ان توجہ توجہ کرنا میں بہت بڑا مسئلہ حل کر کے جا رہے ہیں ارے قبلہ کاری صاحب ایک پاس اللہ دی پیاسی مخلوق ہوئے دوجے پاس خدا ہوئے درمیان جو موسیٰ بنن وسیلہ تے رب او دا ذکر ناز نال قرآن چ کرے اے سنیو اپنے مقدر تے ناز کر حضرات توجہ کرنا جتھے موسیٰ وسیلہ بنے کلیم وسیلہ بنے رب نو اونا کڑیاں تے ناز ہے اسی تے وسیلہ ہی نبیاں دے سردار نو بنا کے بیٹھے ہن اگلا نقطہ سن ہن ایتھے اصل بڑی نا توجہ طلب بات ہے ایدے میرے بل دھیان کرنا بابا جی مینوں پتہ ہے میں محسوس ہے پہ اندر سور والے بیلی ہن پریشان ہو گئے سور لانے ہیں شیر پڑھنے پہلا قرآن ازل سرگودے چ بغیر سور تے شیراں تو تقریب پبانی بھی بڑی اوکھی ہو گئی کو مولی اندہ بن گیا نعرہ حیدری لیکن ان قرآن ایک بڑی سن لو قرآن سن لو اور تسی مچل جاؤ گے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پانی مانگیا مومنوں اے گلاں عیسائیاں تے یہودیاں نے سن کے انہاں گلاں تے داد نہیں دینی نبی دے غلام بیٹھے ہو موسیٰ علیہ السلام نے پانی مانگیا کدے کل منگیا ہے کائنات دے خالق کل ایت دھیان کرنا میں ان لفظ بولاں گا پھر تو جلدی سمجھ آئے گی موسیٰ علیہ السلام نے اپنی پیاسی قوم واسطے پانی او دے کل منگیا ہے جن نے پتھروں میں ڈھاچی ٹوری جن نے مریم علیہ السلام نو بغیر سبب تو پتر دیتا ہے اے ذہن چ رکھنا ہے اور رب کسے سبب دا محتاج ہے نہیں کسے وسیلے دا محتاج ہے نہیں وہ کسے ذریعے دا محتاج ہے نہیں حضرات توجہ کرنا حضرت میں ایک گل اس واسطے بولی اگر رب سبب تے وسیلے دا محتاج ہوندا پھر آدم علیہ السلام نو بغیر ماپیاں تو رب پیدا نہ کردا ہے پھر عیسیٰ علیہ السلام نو بغیر باپ تو رب پیدا نہ کردا حضرات اس نے مریم علیہ السلام نو بغیر سبب تو پتر دیتا ہے ارے بغیر سبب تو پتھر وچوں اونٹنی پیدا فرمائی نال اونٹنی دا بچہ ہے 88 والے ہو رب کسے سبب دا محتاج نہیں ایتھے تساں نقطہ ذہن حاضر رکھنا ہے جیڑا کسے سبب دا محتاج نہیں نا اس رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام نو پتہ کی کیا کلیم تیری پیاسی قوم نو پانی ملے گا لیکن پہلے شرط ہے فضرب بعصاک الحجر تسی اپنی چھڑی پتھر تے مارو ہائے ہائے پوائنٹ پر غور کرنا ہے بازو کر کیا کو سبحان اللہ حضرات اے رب دا کلام ہے اب میں یہ پوری آیت پڑھنے لگا ہوں سنیو تم مچل جاؤ گے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْ نَضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ارے پیاسی مخلوق نے پانی نبی سے مانگا نبی نے اپنی ارے امت کے لیے پانی اللہ سے مانگا اب حضرات رب نے کیا کیا رب نے ڈائریکٹ پانی نہیں دیا اپنی پیاسی مخلوق کو اس خالق کائنات نے نبی سے کہا پانی تب ملے گا جب تیری چھڑی وسیلہ بنے گی حضرات اوپر سے حجر آیا فَضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ موسیٰ اپنی چھڑی کو پتھر پہ مارو ابھی پیاسوں کو پانی مل جائے گا ان کی پیاس کا انتظام ہو جائے گا میں پتہ کیا کہنے لگا ہوں وہ خدا ہو کر اگر پیاسی مخلوق کو پانی بھی ڈائریکٹ نہیں دیتا نبی کی چھڑی کا صدقہ دیتا ہے اور جنہوں نبی دی چھڑی دی نسبت انہا مانے انہوں نبیوں تک ہلا توجہ کرنا بہت زیادہ مسئلے میں حل کر دیتے ہیں عید طلب علم ان میں بات اگے چلانا اس پوائنٹ پر تساں غور کرنا ہے
حضرات جن نے 6 کلومیٹر دے فاصلے تو میرا بیٹا شہزادے موبائل نو ذرا بند کرے بہت شکریہ جن نے 6 کلومیٹر دے فاصلے تو چونٹی دا کلام سنے ہیں انہوں نے سلیمان انج نہ کرو گونگنا تو مٹی لا رہے ہو میں سر حضرات جنہ نے 6 کلومیٹر دے فاصلے تو کیڑی دا کلام سنے انہوں نے سلیمان آندن جڑا بندہ تو آنائی تو بعد آکھے نا میں نبی بھی بشر تے میں بھی بشر ویسے ساڑھا مومنہ دا کیتا ہے حضور افضل البشر سید البشر خیر البشر تے جڑا آکھے نا ساڑھی طرح بشر میں جھگڑا کرنے دی لوڑی کو نہیں تھلیوں 2 کیڑیاں چانیاں او دے کانچ رکھنیاں کہنا محترم اے بور رہیاں کو سمجھ آ رہی کوئی توڑے ٹھاسی بندہ ہے انجدہ دلے وہ پیڑ چھے جڑا کہ میں کیڑیاں دی بولی سمجھ ہوندی میں وہ دے کانچ رکھنا 2 کیڑیاں وہ ذرا 10 سے بے کی بول رہی ہیں ایمان مان کوئی انجدہ جنم دیتا ہی نہیں میں ان پتہ کی کہنے لگا تیرے میرے کانچ کیڑی بولے تین میں سمجھ نہیں ہوندی نبی ان ناندے نے جڑا 6 کلومیٹر دے فاصلے تو چوٹی دا کلام سن ملک تو پا دیتا اور پھر اگلا جملہ اتنا قیمتی ہے حضرات حاجی صاحب اگلا جملہ اتنا قیمتی ہے کہ کیڑی دی زبان کو نہیں ہوندی کیڑی دے 2 وال ایک وال دوجے وال نال ٹکر دا ہے حضرات جدو او کراس این ٹکر دینا وال او دے وچوں گفتگو نکل دی یہ چونٹی دی ایجنٹ رکھو کیڑے مکوڑے میں انہاں دی بات کر رہا ہوں جڑی انج دی گفتگو ہے او نبی سلیمان نے سنی تے فاصلہ وے 3 میل دا اج دے 6 کلومیٹر بندے جدید دور دے حضرات تے حضرت سلیمان علیہ السلام نے صرف سنیا نہیں بلکہ چونٹی دی گل سن کے نہ فتبسم ضاحکا من قولہا حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرا پہ میں ترجمہ کر رہا ہوں فتبسم ضاحکا من قولہا ہاں ضمیر یہ اس چونٹی کی طرف جا رہی ہے ارے اس چونٹی کا کلام سن کر اس کی گفتگو سن کر وقت کا نبی مسکرا پڑا حضرات جڑے 3 میل دے فاصلے تو کیڑی دیاں گلاں سنن تے مسکران انہاں نو سلیمان آ رہا ہے جڑا پوائنٹ وال ہن ایتھے سے نظر رکھنا ہے حضرات میں ان چل دیا جانا ہے میں فضات نہیں کرنی میں بس اینج لفظ بول دیا جانا ہے دوستانے گرامی قدر جیڑا 40 دن تے 40 راتا مچھلی دے پیٹ میں جلوہ کر رہے انہاں نو یونس آتے ہیں اللہ اللہ دوستانے گرامی قدر جنہ دے لنگر نو 100 سال چٹیل میدان تے پیار رہنے دے باوجود کچھ نہیں ہویا لم یکا سننا نہ رنگ بدلیا نہ ذائقہ بدلیا انہاں نو عزیر آتے ہیں حضرات توجہ کرنا اے میں تیسرے پارے وچ آج میرا بیٹا پتہ نہیں تواڈے مائک دا کوئی مسئلہ ہے او معیار نہیں پہ بنتا دوستان گرامی قدر شمع رسالت پروانو حضرات ایک میرے بار پوائنٹ پر غور کرنا حضرت عزیر علیہ السلام دا لنگر اس لنگر چکی سی تیسرا پارا دوسرا صفحہ ارے سٹڈی کر تین قرآن دیاں تفسیراں وچ چیز ملے گی انگوراں دا رس تے چند کھجوراں نے خدا دی قسم حضرت عزیر گھروں نکلے تے نال اے ذات سزا دے طور تے لے کے نکلے رستے وچ کی ہویا او کلذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال ان یحیی هذه اللہ بعد موتها حضرات اگو بابے سے وقار بہت لمبی ہے کہ اینڈ میں کرنے لگا اینڈ ذرا توجہ دوستان گرامی قدر فاماتہ اللہ میاتام ارے قال کم لبست قال لبست یوما او بعد یوم دوستان گرامی قدر اینڈ تے پتہ کیے 100 سال تو بعد حضرت عزیر علیہ السلام دی آنکھ کھلی کہ رب نے فرمایا عزیر کتنی دیر آرام کیتا ہے آپ نے کیا مولا 1 دن یا دن کا کچھ حصہ رب نے فرمایا نہیں بل لبست میاتام اے میرے عزیر تسا 100 سال آرام کیتا ہے دوستان گرامی قدر 1 صدی کہ رب فرماندا عزیر ہن انج کرو فنظر الی طعامک و شرابک لم یتسنى جڑا لنگر کروں لے کے 100 سال پہلا ٹورے سنا اے میرے کامل بندے ذرا او دے ول نظر تے مارو اوے 88 والیو قرآن گواہی دیندا ہے جدو حضرت عزیر نے اپنے لنگر ول دیکھیا کہ اس لنگر دا نہ رنگ بدلیا نہ ذائقہ بدلیا ایک منٹ میں سادہ جی ایک گل کرنی 5 لاکھ دی فریج لے بونا 10 لاکھ دی چیزاں وچ رکھو مخصوص ٹائم تو بعد کھان بھی بدلے گا رنگ بھی بدل جائے گا 50 لاکھ دی فریج لے جتنا بھی جدید دور ذائقہ وہ نہیں رہندا لیکن ادھر دیکھو 1 صدی 100 سال قرآن کہتا ہے عزیر علیہ السلام کا لنگر چٹیل میدان پہ پڑا
ارے اوپر نہ کور تھا، نہ کپڑا تھا، نہ ڈھکن تھا. ایک صدی دوستان گرامی قدر بارشیں بھی ہوئی، دھوپ بھی، سورج کی شعائیں بھی، طوفان بھی آئے، صدی گزر گئی. رب کہتا ہے لم یتسنہ، نہ رنگ بدلا نہ اوے جنہاں دے لنگر نو کچھ نہیں ہو سکیا، انہاں دے وجود نو کی ہو. جیڑے آندے نے نبی ولی مر کے مٹی چ مل گئے، میں کیا میں دعا کرنا اللہ تعالی ہدایت عطا فرمائے. ہاں صاحب اے جملہ بڑا قیمتی ہے. اوے جنہاں دے لنگر نو، جنہاں دے لنگر نو کچھ نہیں ہویا، اے میں اپنے کول نہیں، بخاری و مسلم میں اللہ دا قرآن ہے. اوے جنہاں دے لنگر نو کچھ نہیں ہویا، انہاں دے وجود نو کی ہو سکتا. اللہ اکبر کبیرہ. اور اگلا پوائنٹ سنو کریمی صاحب جی 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 سارا کچھ ہو رہے گا. نعرہ حیدری. اور اگلا پوائنٹ بڑا بڑا قیمتی پوائنٹ، بہت قیمتی ہے. تھوڑی توجہ، سارے دی توجہ ہے. اتنا قیمتی پوائنٹ ہے جدی کوئی انتہا نہیں. تساں ایتھے مچل جانا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جنہاں دے لنگر نو کچھ نہیں ہویا انہاں نو عزیر آندے. انہاں نے کی آندے نے؟ حضرت عزیر. کی آندے نے؟ حضرت عزیر. اور اگلا جملہ اس تو بھی زیادہ قیمتی ہے. حضرات ایدے دھیان کرنا، جیڑا بغیر باپ تو آیا انہاں نو آدم آندے. آکھو سبحان اللہ. یہ ان میں جتنی گفتگو کر لیں دی ہے نا، ایک کر لیں دی میں تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ. ہن میں اون لگا ورفع بعضهم درجات. اللہ اکبر. پوائنٹ پر غور کرنا ہے. ورفع بعضهم درجات. ایدے توجہ کرے جی سوف صاحب، تہاڈی نظر کرن لگا، بڑے محبت والے بندے ہو. نقطے پر غور کرنا، چونکہ ساڈا عقیدہ ہے سارا زمانہ ایک پاسے حسین دا نانا جیدہ یہ عقیدہ وے. ایک واری میرے نام مل کے پڑے گا. حضرت آپ نے میرا ساتھ دینا ہے. جنت حسین دی، یہ مطلب ہے تو انصور دا انتظار سی میں سد گیا. جنت حسین دی زمانہ حسین. گونج پیدا ہو جائے تیرا بازو لہرا کے. اب آبے جی بکر شمع رسالت پروانوں سارے شامل ہو جائے. اور کسے بندے سستی دا مظاہرہ نہیں کرنا. میں انہاں دا بھی ذکر کر چکے ہیں جنہاں دے جسم نو اگ جلا نہیں سکی. میں انہاں دا بھی ذکر کیتا جنہاں دے گلے نو چھوڑے کٹ نہیں سکی. اور میں انہاں دا بھی ذکر کیتا جنہاں چھڑی مار کے پتھراں وچوں پانیاں دے چشمے جاری کروائے. میں انہاں دا بھی ذکر کیتا جنہاں اپنی قمیض اوری اپنے ابو دی نظر واپس کروائی ہے. لیکن ساڈا پھر بھی اعلان ہے سارا زمانہ ایک پاسے حسین دا لالا ایک پاسے. جدا یہ عقیدہ نا یہ میں دلائل دین لگا. رانا سی میرا بیٹا جتنے بھی نبی دے دیوانے ہو وہ سارے پڑھنا. جنت حسین دی زمانہ حسین. اللہ اللہ کوئی زبان خاموش نہ رہے. جنت حسین دی زمانہ حسین. سارے پڑھو توحید پرست بیٹھے ہو، مواحد بیٹھے ہو. میں مولا حسین دا نام لے رہا ہوں. فاصلہ حسین کون ہے؟ حسین میرے نبی دی چھڑی نہیں ہے، محمد دی لڑی. من سنیو انا آتینا کل کوثر. اے جڑی صورت دے پہلے لفظ اے پہ دس دینے نبیاں دیا نسل انہاں دیا پتراں تو چلیاں نے. مٹھ محمد دی نسل انہاں دی دھی زہرا تو چلیے. غیرت مند سنیو ارے حسین میرے نبی دی چھڑی نہیں، اے محمد دی لڑی ہے. اب آبے وقار غور کرو. جتھے موسیٰ دی چھڑی وسیلہ بن گئے اتھے مشکلہ حل ہو جانیاں نے. تے جتھے محمد دی لڑی وسیلہ بنے گی جنہاں نو سمجھ آئی بازو کڑ کے لہرا کے. جنت حسین دی زمانہ حسین. کیا بات ہے، کوئی زبان خاموش نہ ہوئے. نبیوں کا پیشوا ہے نانا
حسین کا مسلمان بھائیو شمع رسالت دے پروانو نمازاں دی پابندی کرن والے ہو ارے ویراں دے حقوق دا پہرا دین والے ہو یتیماں دے سر تے ہاتھ رکھن والے ہو اپنیاں بہناں بیٹیاں غیراں دی بہناں بیٹیاں دی عزت دا پہرا دین والے ہو شراب نال نفرت کرن والے ہو ارے سود دی دولت رو پاؤں دی ٹھوکر تے ارے ٹھکران والے ہو میرے غوث دا جشن منان والے ہو ابابی وقار شمع رسالت دے پروانو یہ سارے نبی شان والے نے موزمی صاحب ایدے قیان کرے آجے ملک صاحب سارے نبی شان والے نے ارے اس نبی دا شان کم تے نہیں نا جنہیں ایڑی رگڑی ہے آپے زمزم دا چشمہ جاری ہوئے اوے اس نبی دا کمال کم تے نہیں نا جنہیں ٹھوکر ماری مردے زندہ ہوئے نے اوے اس نبی دا کمال کم تے نہیں نا جڑے حواما دے اندر صبر کر دے رہے ہیں حضرات لوگوں میرے نبی نال وفا کرن والے ہو یہ سارے شان والے نے ہن میں جڑا نقطہ پڑھن لگا وا ارے اس پوائنٹ وال غور کریا جو 88 دے غیور سنیو اے میں جنہاں نبیاں دا نام لیا جنہاں نبیاں دا میں نامی نہیں نہ لے سکیا ساریاں نو میرا سلام ادب لیکن ہن میں جڑی گل کرن لگا وا اے سارے نبی ملک صاحب اپنے دور دے اندر اپنی امتاں دے نبی بن کے آئے نے اللہ دی قسم جے ابراہیم خلیل اللہ صرف اپنی امت دے نبی بن کے آئے نے اسماعیل ذبیح اللہ صرف اپنی امت دے نبی بن کے آئے نے جناب یوسف علیہ السلام اپنے ارے دور دے اندر اپنی امت دے نبی بن کے آئے نے اے لوگوں یونس علیہ السلام بھی اپنے دور دے اندر اپنی امت دے نبی بن کے آئے نے ایدے غور کرے آجے میں بار بار پتہ کیوں کہنا کچھ لوگ بائیں بائیں چہرہ کر دینے یہ نہیں ذرا توجہ کرو گے تو سمجھ آئے گی اے لوگوں 1,96,000 نبی رسول پہ اندر اپنے دور دے اندر اپنی امت اللہ سے نبی بن کے آنے بابا جی الحاج غلام رسول کریم صاحب اور سارے نبی اپنے دور دے اندر اپنی امتاں دے نبی بن کے آئے جنہ دا جشن ملک سویب مارزی شام عبد الغفار اے میرے نبی دے غلام منا رہے نے وہ کملی والا اللہ دی قسم جو زہرا دا بابا صرف اپنی امت دے نبی بن کے نہیں آئے اور نبیاں دے نبی بن کے تشریف لے کے آئے حضرات توجہ کرنا میں چل رہا ایتھے رکن لگا صرف میں کل سمجھان لگا ارے جن کے جسم کو آگ چلا نہ سکی ان کا قائد کملی والا جن کو سمجھ آئے وہ مسکرا کر کہہ دو سبحان اللہ حضرات جن کے جسم کو آگ چلا نہ سکی ان کا قائد کملی والا حضرات جن کے قدم کے نشان کو کوئی پاور مٹا نہ سکی ان کا قائد کملی والا جن کے گلے کو چھری کاٹ نہ سکی ان کا قائد کملی والا جس نے 6 کلومیٹر کے فاصلہ سے یونتی کا کلام سنا ان کا قائد کملی والا جو بغیر باپ کے آیا ان کا قائد کملی والا جو بغیر والدین کے آیا ان کا قائد کملی والا حضرات اگر ان کا یہ کمال ہے جو ان کا قائد ہے ان کے کمال کا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ قبلہ اپنی بڑی محبت ایک میں جملہ کہنے لگا آدم صفی اللہ ضرور میں ایدے میرے بار غور کرنا لیکن امام الانبیاء میں ارے ابراہیم خلیل اللہ ضرور میں لیکن امام الانبیاء میں اسماعیل ذبیح اللہ ضرور میں لیکن امام الانبیاء میں ارے موسیٰ کلیم اللہ ضرور میں لیکن امام الانبیاء میں عیسیٰ روح اللہ ضرور میں لیکن امام الانبیاء میں لوگوں جڑے صرف نبی انہاں دے کمالات دے لیول تے جڑا نبیاں دا امام بن کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری ساڈا گلی گلی نگر نگر اعلان ہے اللہ اکبر کبیرہ محمد ہمارے بڑی شان والے دونوں بازو لہرا کے کری فجر وچا کے پڑھو میں تواڈے تے بہت زیادہ خوش ہوں قرآن و حدیث سنن والے ہو ایک کری محبت نہ پڑھنا رانا وقاص میرا بیٹا سارے کوئی زبان خاموش نہ رہے محمد ہمارے بڑی شان
میں ہوں اتنے اللہ کا قرآن چکے میں حضرت یوسف علیہ السلام باری بھی قرآن پڑھیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باری بھی قرآن پڑھیا، میں حضرت اسماعیل باری بھی قرآن پڑھیا۔ اگر عام نبیاں باری قرآن پڑھیا تو جڑا نبیاں دا پیر میں اللہ دا قرآن نہیں پڑھا لگا، لیکن ایک باری دونوں بات ہوئے تھے جنہوں خارجیت دا ارے مرے وہ نہ بولے، حضرات جی دے اندر برداشت کوئی نہیں وہ نہ بولے کہ جنہوں ماں نے زمانے واسطے نہیں پالیا حسین دے نانے واسطے پالیا، ارے وہ حلالی پڑے گا محمد ہمارے بڑی شان والے۔ ثاقب صاحب آگے ہو ذرا پرانی یاد تازہ ہونی چاہیے سارے اے دونوں بازو پار کرنا تو بازمن کچھ نہیں ہوتا، میں سڑی کے جاواں اے بازو پار اج تے لوگ جھوٹ بولن والے نو بازو چاہ کے دا دیندے ہیں تے میں تے یا قرآن پہ پڑھنا یا مدینے والے دا فرمان پہ پڑھنا، ایک باری بازو پار کر کے بولو محمد ہمارے بڑی شان والے، کمال ماحول محمد ہمارے بڑی شان والے۔ میں پہلی قرآن دی آیت پڑھن لگا مقام مصطفیٰ دے اندر شان مصطفیٰ دے اندر اور سارا دے بابا دی نشان دے اندر سن اللہ دا قرآن میرے رب نے اعلان فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ۔ وہ 88 والے ساڈا چہرہ دے کوئی مولوی ثابت کرے 1.25 لاکھ وچوں کسے دے ہون گے رب نے اے اعلان کیتا ہوئے جڑا اعلان آمنہ دے نال میں پھر آیت پڑھن لگا میں لوگوں توجہ کرے اعلان سن لو ما کانا محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ ختم نبوت پیارے دارو اج انج بول مرزیاں نو پھیلا جانا چاہیے، ختم نبوت دے پیارے دار مر نہیں گئے کل بھی زندہ اج بھی زندہ، ذرا بازو پار کر کے لہرا کے پڑھو محمد ہمارے بڑی شان، لہرا کے محمد ہمارے بڑی شان والے، خوج پیدا ہو جائے محمد ہمارے بڑی شان والے۔ علامہ قاری اسلم صاحب اس گاؤں دے امام و خطیب بیٹھے نے، انہاں دی موجودگی دن میں حضور دی ایک حدیث پڑھا لگا، ہن تک میں قرآن دی آیتاں پڑھیاں نے، اوے 88 والیو اے او فرمان ہے جڑا کسے نبی دی زبان تو نہیں نکلیا، ایک کملی والا ہے۔ ذرا غور کرنا میں فرمان پڑھ لگا خان صاحب میرے نبی نے کی فرمایا ہے، اوے 88 والیو ریکارڈ کرو، زہرا دے بابا نے مسکرا کے رکھیا انا قائد الانبیاء والمرسلین۔ اس گل دی آئی سمجھ جنہوں سمجھ آئی آپ کو سبحان اللہ، اچھی بات رکھو سبحان اللہ۔ جن کا ہم جشن مناتے ہیں وہ سارے نبیوں کے قائد ہیں حضرات۔ ابراہیم خلیل اللہ قائد الانبیاء نہیں، اسماعیل ذبیح اللہ قائد الانبیاء نہیں، نبیوں کا قائد رسولوں کا قائد کل بھی کملی والا تھا آج بھی کملی والا۔ کمال تو اڈا ماحول ہے۔ ہون ایتھے ایک داستان میں ٹائم بھی ویکھ لواں۔ اچھا لو جی پورا 1 گھنٹہ میرا خطاب ہو گیا ہے جی، تقریباً 1 گھنٹہ کو 1 منٹ کم ہونا ہے تے تھوڑا موڈ اگے چلیے۔ 86 والے سجنوں تسی دسو ہاں جی ماشاءاللہ، جڑے سننا چاہندے اچھی آواز نہ آکھو سبحان اللہ، پھر پیار نہ آکھو سبحان اللہ۔ حضور سارے نبیاں دے قائد ہیں۔ ایتھے ہن اعلی حضرت ایک شعر میں پڑھنا ہاں جی مجدد دینوں مل اللہ سٹیج والے حضرات تھوڑا جنا پیار کرن اور توجہ، اعلی حضرت نے کمال کر اعلی حضرت جدوں نظر پئی نا حضور دے اس فرمان تے انا قائد الانبیاء والمرسلین،
خدا دی قسم جی مجدد دین و ملت آپ نے بجد بچا کے پتہ کی کیا ملک کونین میں انبیاء تاجدار ہائے ہائے ملک کونین میں انبیاء تاجدار ہن سارے بچوں تو سمی پڑھنا ہے جڑا وڈیرا بن کے آیا او نہ پڑھے ارے جڑا ملک دے خان تے امان بن کے آیا او نہ پڑھے اوے جڑا چیمہ تے چٹھا چودھری بن کے آیا او نہ پڑھے جڑا خطیب پاکستان بن کے آیا او بھی نہ پڑھے تے جڑا کملی والے دا کمی تے مراسی بن کے آیا او جڑا میرے نبی دا نوکر بن کے آیا او میں نہ مل کے پڑھے گا ملک کونین میں انبیاء تاجدار ہائے ہائے تاجدار روکایا نبی اگر بازو چاہ سکتے ہو تو کیا بات ہے پتر جلدی سارے میں نکالیں کار تاجدار روکایا نبی یہ ترجمہ انج بھی کر لینے یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے سرور انبیاء تیری کیا بات ہے پیر کے دل جہانوں کا پیرا گیا بے مثال آ گیا بے نظیر آ گیا تھوڑا جنا ساتھ دیو میں قرآن و حدیث کا خلاصہ پہ پڑھنا اوے لوگو میں علامہ اسلم صاحب اے لفظ پھر لازمی آکھاں گا جتھوں تک خدا دی خدائی ہے اتھوں تک کملی والے دی شہن شاہی ہے اور جتھوں تک میرے نبی دی شہن شاہی ہے اتھوں تک مولا علی دی مرتضائی ہے کہ جنہاں نو سمجھ آئیے پیار نہ پڑھنا سرور انبیاء تیری کیا بات ہے محبت نہ سرور انبیاء تیری کیا بات ہے سرور اے ہون تک جتنی گفتگو کیتی ہے جڑے پڑھے لکھے لوگ نے وہ انڈرسٹینڈ کر جڑے میرے اور سادہ بندے نے شاید انہوں نے کچھ حضرات کو سمجھ نہیں آئی میں ان این سمجھاواں گا علامہ صاحب اس بری بدم وچ میں اگر تو یہ سوال کراں تو آڈا میرا جسم پاک کیوں تو ساں پتہ ہے جواب کی دینا کسی بھی بندے یہ نہیں کہنا میرے مرلے زیادہ میری پراپرٹی زیادہ ہے میری جداد زیادہ ہے تا میرا جسم پاک تو ساں کہنا جی ساڈا جسم پاک ہے حضور دے کلمے دا صدقہ اچھا پھر میں سوال کراں کہ جڑا شرک کردا ہے وہ مشرک ہے اور رب دا فیصلہ ہے مشرک پلید انما المشرکون نجس مشرک دی اکھ پلید ظاہر پلید باطن پلید ارے اٹھنا پلید بیٹھنا پلید مشرک دا پورا جسم پلید اگر میں تواڈے کول سوال کراں جڑا اننا پلید ہے او دے پاک ہون دا طریقہ کی ہے تساں کوئی نہیں کہنا کہ وہ فلاں پانی چ نہائے تے پاک ہو جائے گا وہ فلاں صابن استعمال کرے تے پاک ہو جائے گا وہ شیمپو استعمال کرے او دا جسم ایمان نال دیوبندی ہون اہل حدیث ہون سارے پتہ کی کہنا ہے انہیں انہاں چر پاک نہیں ہونا جنہ چر اس نے حضور دا کلمہ نہیں پائی اور اگلی ایک اور میں بڑی گہری گل کرنا کوئی ڈنڈی نہیں ماریا لا الہ الا اللہ اے ایک ٹنگ تے کھلو کے ایتھوں تک لا الہ الا اللہ پڑھ کے ہو جائے چپ ایک ٹنگ تے کھلو کے پوری زندگی لا الہ الا اللہ پڑھدا رہے جب تک اس نے محمد الرسول اللہ نہیں کہنا انہیں پلید دا پلید انہوں طہارت دی دولت ملنی ہو دوئے جو دو دی زبان تے میرے آقا دی ختم نبوت دا ترانہ جا یہ میں پتہ نکتہ کیوں پڑے ہے اسنجے نہیں جاندے جتھو تک خدا دی خدائی ہے اتھو تک کملی والے دی شہنشاہی ہے اور اس تو بڑا شہنشاہی دا منظر کی ہو سکتا ہے کہ آج دا مشرک اگر پاک ہونا چاہے جب تک مدینے والے دی ختم نبوت دا ترانہ نہیں پڑے گا وہ کدی پاک ہوئے نہیں تاجدار ختم نبوت
ہاتھوں کے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ جڑے میرے دوست بھائی سجن بیلی میرے مہربان اے ہم نے صرف یا اللہ مدد، باقی سب شرک و بدعت۔ میں کیا پھر لا الہ الا اللہ تو بعد مشرک ہو جائے چپ، میرے نبی دے ختم نبوت دا ترانے دا سہارا نہ لوے، اس تو بغیر محمد رسول اللہ کہنے تو بغیر وہ پاک ہو کہ وہ خواہتے صحیح۔ حضرات رب نے اعلان کیتا ہے او ناچر تیرے جسم نو طہارت نہیں ملنی جب تک تو میرے یار دا دامن نہیں پکڑنی۔ لو جی ہون مشینری میری ہون گرم ہو آئی تو ہون بڑی بابر صاحب بڑی لمبی تقریر ہونی نعرہ حیدری۔ اصل میں پورا ہفتہ ہو گیا ہے، میں جمعہ پڑھا کے نکلیاں خوشاب، فیصل آباد، منڈی بہودین، خانے وال، ملتان، اٹک، پھر گجرات، پھر ننکانہ، چل دیاں پورا ہفتے تو بعد آج سرگو دے صبح واپس آئے۔ اگوں میرا ڈرائیور آج شامی اچانک چھٹی چلا گیا تے پھر ساریاں ڈبل ڈیوٹیاں تے وہ تھکاوٹ بھی بڑی سی، تو سنیا انجے ساری تھکاوٹ اتر گئی۔ اللہ اکبر۔ بڑا تواڈا ہن انہاں دی ایک ڈیمانڈ ہے، او میں ڈیمانڈ اتھ پوری کروں اور میرا او اے نہیں ادھر میری طرف ایتھے میں سور نہیں لانی، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ایتھے میرے وال میں کھلو کے نقطہ پڑھنا ہے، نقطہ کمزور ہوئے میں ذمہ دار۔ نقطہ سنو، جس مشرک کی زبان پہ آ جائے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ پلیت نہیں رہتا، وہ عمر سے فاروق اعظم بن جاتا، وہ داعیہ قلبی سے رضی اللہ تعالی عنہ بن جاتا۔ قبلہ قاری اسلم صاحب اب میں جو نقطہ کہنے لگا نقطہ سنا، پلیت کی زبان پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ کلمہ جاری ہو جائے، وہ پاک ہو جاتا ہے جس ماں کے بطن میں یہ ختم نبوت کی مور 9 ماہ رہی۔ نہیں بتوان جے گل سمجھ آئیے تو بادو کڑ کیا کھو سبحان میرے آقا دے دوما کندیاں دے درمیان محمد الرسول اللہ لکھیا سی۔ حضرات دوما کندیاں دے درمیان محمد الرسول اللہ لکھیا سی۔ 9 مہینے حضور اپنی امی سیدہ آمنہ دے بطن وچ رہے نے۔ اوے لوگو جی زبان تے محمد الرسول اللہ دے او پاک ہے تے جس ماں دے بطن وچ مور نبوت 9 مہینے رہی ہو۔ کیا بات ہے، کیا بات تے اگلی گل ہن ایدے میرے وقت چان کرنا ہے، قرآن چ پڑھن لگا ایدے چان کرنا ہے۔ ملک صاحب قرآن کریم دے اندر 15واں پارہ ہے، 15واں پارہ ایت میں پڑھن لگا، توجہ ایسا رہے ہیں ایت میں پڑھن لگا قر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ 88 والے بڑا معزز مجمع ہے، اس گل نو پلے بننا محترم ایدے توجہ قر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے دا سادہ جا ترجمہ محبوب آپ آج انج کرو اپنے ماپیاں واسطے دعا کرو۔ رب نے یار نو آکھیا سونیا اپنی امی تے ابو واسطے دعا کر، انجی ہے جی۔ ہن اگلی اگو دعا کی رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب ہما ضمیر لوٹ رہی ہے حضرت آمنہ تے حضرت عبداللہ حضور دے والدین کی طرف۔ حضور پہ عرض کر دینے مولا میرے والدین تے انج رحم کر جکن انہاں میں بچپن میں پالے ہیں۔ اولی بولے ہو ویسے تسی اچھی بات نہ ہن ایتھے کمال نقطہ ہے پوائنٹ صوفی صاحب تہاڈی بھی تڑپ دی نظر کر لگا آپ دا نام کی وقاص صاحب بڑا قیمتی نقطہ جی۔ اے جدو ایت آئی ہے نازل ہوئی جبریل لے کے آئے، اس ایت تو پہلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ابو جان نو دنیا تو گیا 50 سال ہو چکے۔ کنے سال؟ اے گل رٹو کنے سال؟ جدو اے ایت رب نے جبریل نو دے کے بھیجی میرے محبوب کو جا، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے والد گرامی حضرت عبداللہ نو اپنی قبر چ گیا 50 سال ہو چکے سن، اور حضور دی امی جان تقریباً 45 سال ہو چکے سن۔ 45-50 سالاں تو بعد حضور دے والدین قبراں وچ نے تے رب یار نو پیاندا محمد اپنے ماپیاں واسطے دعا کر۔ نہیں تو ان سمجھ کو نہیں آئی۔ ہن میں گل عرض کر لگا بڑی میں وضاحت کر لگا حضرات
قرآن کریم دے اندر اے لفظ موجود ہے، رب نے محبوب نو کیا سونیا مشرکاں واسطے دعا، رب نے منع کیتا ہے۔ جس رب نے ڈائریکٹ محبوب نو منع کیتا کہ کسی مشرک واسطے دعا، تے میں کہیا جی حضور دے ماپے نعوذ باللہ نقل کفر نہ باشد مشرک ہوں گے تے پھر رب 50 سالہ تو بعد اپنے یار نو نہ آندا آمنہ تے عبداللہ واسطے دعا کر۔ اگر میرے لفظ کمزور ہو نہ ذمہ دار ہوں، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو قبر میں گئے ہوئے 50 سال، میرے آقا کی امی کو قبر میں گئے ہوئے 45 سال، اتنے سالوں کے بعد رب نے کہا قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ رب نے یہ آیت نازل کر کے دسیا خبردار میرے نبی دے ماپیاں نو مشرک نہ کی، محمد دے ماپے کل بھی مومن آج رسول اللہ۔ بہت شکریہ بہت شکریہ۔ اے ان پوائنٹ مل تو غور کرنا، اے دکری مثال اے گل تو سمجھ آئی کہ اے پلے بننی۔ ان ایک گل اور میں کرنا لگا، پہلا تے کلیئر ہو گیا کہ رب نے انہاں سالاں تو بعد آیت نازل کر کے بھلیکھا کڈیا، کوئی بندہ اس بھلیکھے چ نہ رہے، حضور دے والدین مومن نے۔ دوسرا ہے کہ قبراں وچ اگر مرن والیاں نو زندہ لوگاں دیاں دعاواں دا فائدہ نہ پہنچدا ہوندا تے رب پھر محبوب نو اے حکم ارشاد نہ فرماندے قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے رزلٹ نکلیا رب نے محبوب نو کیا کملی والے ہے، ٹھیک ہے تواڈے ماپے دنیا تو ٹر گئے قبراں وچ نے، لیکن محبوب دعا منگنا تہاڈا کام ہے، فائدہ پہنچانا میرا کام۔ دوستانی گرامی قدر، ادھر میرا بیٹا بیٹھ جاؤ، اے توجہ کرو، بیٹھ جاؤ۔ بہت شکریہ بہت شکریہ۔ اے بڑا ضروری سی، انہاں دی ڈیمانڈ بھی سی، میں بیان تواڈے سامنے کر دیتا ہے۔ حضور دے والدین دی شان مقام بیٹھ جا پتر ہے آفتاب، نہیں بنیا کی یہ تے عمران خان اور ڈٹ گئے، میں صدقے جاؤں دعا کرو عمران خان اور ڈٹی کوئی نہ، نعرہ حیدری ایدھے دھیان کرو، نعرہ حیدری۔ پوائنٹ پر تو غور کرنا ہے۔ ہن میں اتنے آخری گل کرنے لگا ہے تو توجہ سارے ہیں، اے گلاں یاد رکھنیاں نے۔ میں روٹین تو ہٹ کے خطاب کیتا ہے، جکر میں اپنی روٹین میں انداز خطابت ہے میں اس تو ہٹ کے کیتا ہے کہ یہ سٹیج ایسا ہے، یہ جگہ ایسی ہے، ہر گل یا قرآن چ ہوئی ہے یا مدینے والے دے فرمان چ ہوئی۔ ہوں آخری ایک گل میں قرآن چ کرن لگا، بس میں ونڈ کرن لگا پوری گفتگو دی، جڑے سننا چاہندے ہو آکھو سبحان اللہ۔ میرا پتر تو ذرا سیٹ ہوئی ہے، سیٹ ہو کے بو۔ دوستانی گرامی قدر، آخری بات میں بڑی محبت نہ پیش کرن لگا۔ دوستانی گرامی قدر، ایک نعرہ پتر لواؤ اور میں آخری بات قرآن چوں نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی۔ حضرات میرے نبی نال محبت کرن والی ہو، ساڈا گلی گلی نگر نگری لانے کملی والے جیا نہیں ہو جی، کملی والے جیا نہیں ہو جی، کملی والے جیا نہیں ہو۔ آن میرے مسلمان بھائیو، امام الانبیاء دی غلامی دا پٹا گلے وے ڈالن والے ہو، ملک شعیب صاحب بڑی مبارکباد دے مستقلیں، اور میں 88 والے انہوں کہاں گا ہر سال سرکار دا جشن منایا کرو۔ میرے نبی دی سیرت دے جلسے، حضور دے کردار دے جلسے، میرے آقا دی ولادت دے جلسے، حضرات جنہ تعاون کیتا ہے اللہ انہوں نے برکت عطا فرمائے۔ عمر فاروق صاحب میں آخری داستان شروع کرنے لگا ماں، حضرات میرے آقا نال وفا کرن والی ہو، یہ بھی قرآن دے اندر موجود ہے، جڑی میں آخری داستان سنان لگا۔ حضرات حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے گھروں نکلے نے، علامہ سلام صاحب یہ وقت دا نبی اج یہ تمنا لے کے نکلے ہے، جڑا پردے بھی رہ کے گلاں کردا ہے، اج اودا میں دیدار کرنا ہے۔ اوے لوگوں غور کرنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام خواہش لے کے نکلے نے، او وقت دا نبی یہ تمنا لے کے نکلے نے، اج میں ارے اودا دیدار کرنا جڑا پردیاں وچ رہ کے گلاں کردا ہے۔ دوستانے گرامی قدر، حضرت موسیٰ علیہ السلام دوستانے گرامی قدر خواہش لے کے نکلے نے، میں قربان جاواں مقام مصطفیٰ وال غور کرنا۔ اللہ اکبر، میرا محبوب گھروں نہیں نکلے، میرے آقا آرام پہ کر دے سن۔ رب نے جبریل نو کیا جبریل جا میرے یار دیاں تلیاں چوم کے میرے یار نو جگا۔ ارے جبریل آئے نے، انہاں میرے محبوب دیاں تلیاں چومیاں نے۔ اے شب اسرا دا معاملہ ہے، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا
من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. اوے 88 والیو اے 27 شب معراج دا معاملہ ہے. اگے قرآن و حدیث پتہ کی دستے نہیں دے دھیان کرے اج اے جڑی ارے آیت دا آخری لفظ نا انہ هو السمیع البصیر اور قرآن دی ایک سورۃ دے اندر اے ذکر ما ذاق البصر وما طغى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. اے جڑیاں قرآن دیاں تن اے دا اے خلاصہ ہے. اب آبے جی وقار جس رب نو موسیٰ ارے ویکھنے واسطے کرو ترنا اس کائنات خالق نے کملی والے نو شب اسرا پتہ کیا کہ سونیا تو مجھے دیکھ لے میں تجھے دیکھ لو دیکھنے کا مزہ آج کی رات ہے. بڑا اعلیٰ ماحول ہے. میں تھوڑے تے بہت خوش ہوں. سرکار دے غلام بیٹھے ہو اور سرکار دے والے ہو. کوئی ملنا ہے گل ثابت کرے میرے ٹوٹے کر دینا. خون معاف ہوئے گا جس رب دی دید واسطے موسیٰ خود گھروں ٹرے نا. اس رب نے اپنے یار نو کیا کیا اپنے محبوب نو کی کیا سونیا تو مجھے دیکھ لے میں تجھے دیکھ لو دیکھنے کا مزہ آج کی رات ہے. اور اگلا جملہ علامہ منور صاحب بڑا با کمال ہے. قرآن من ربکم اے بھی قرآن دی آیت ہے اور اے حدیث ہے. من رآنی فقد رآ الحق. ادا خلاصہ یہ پڑھ لینے رب یار نو پیادا سونیا جو تجھے دیکھ لے مجھے دیکھ لے. دونوں بازو لہرا کے پڑھنا دیکھنے کا مزہ آج کی رات ہے. آباد سارے کوئی دیکھنے کا مزہ آج کی رات ہے. اللہ قرآن عاصم شہزادے میں کتوں ہمت لے آواں. اوے 88 والے ہو ایتھے میں اے وی گل کرن لگا وا فإنک بِأَعْيُنِنَا فإنک بِأَعْيُنِنَا. اے دا ہن میں خلاصہ پڑھن لگا. رب نو ویکھنے واسطے نبی ترسدے رہے نے پر رب یار نو آندا سونیا او ترسدے رہے نے پر تو میرا محبوب کملی والے آ تسی ساڈیاں نگاہاں وچ رہندے. ایک اور محبت نال دیکھنے کا مزہ آج کی رات ہے. اللہ اللہ بڑا اعلیٰ ماحول. اللہ آپ نو میرے آقا دی دید نصیب فرمائے. آنکھوں نہ آمین. لوگو حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی تور دے آئے نے اے اللہ دا قرآن ہے. آپ نے عرض کیتا مولا رب آرے نہیں میرے اپنا دیدار کروا دے. ایک رچی بات نہ کو سبحان حضرات. یہ نکتہ بہت قیمتی ہے بہت قیمتی نکتہ ہے. ملک صاحب اے دے توجہ کرنا خصوصی. میں ہر بندے نو گل سمجھانے دی کوشش کراں گا. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا مولا مجھے اپنا دیدار کرواؤ. ادھر غور کرنا. خدا نے یہ نہیں دیکھا کوہ طور پہ آنے والا کون ہے. یہ نہیں دیکھا دامن پھیلانے والا کون ہے. یہ دوسرا مائک ہے. یہ نہیں دیکھا میری دید کے لیے تڑپنے والا کون ہے. ایمان رب نے کو پتہ کی کیتا ہے. رب نے فرمایا اے کلیم میری زیارت واسطے آئے ہیں. اے موسیٰ واپس ٹر جاؤ. لن ترانی تواڈی اکھ وچوں پاور ہی نہیں جڑا میرا دیدار کر سکے. اچھا ایدوں توجہ تساں کرنی. رب نے اپنے نبی دی گفتگو نو مسترد کیتا ہے. کی کیتا ہے؟ ریجیکٹ کیتا ہے. لن ترانی یہ لفظ دس رہے اللہ نے نبی دی گفتگو نو مسترد کیتا ہے. کلیم دی گفتگو نو مسترد کیتا ہے. تے جدو واری آئی ہے نا حبیب دی جدو واری آئی نا آمینہ دے لال دی. اتھے بھی میں قرآن پڑھن لگا. میں کسی اور روایت نہیں گیا. دھیان کرنا قرآن سن. میرے آقا کے لب خاموش تھے. میرے نبی کی زبان خاموش تھی. حضور بولے ہی نہیں. ہمارے آقا بولے ہی نہیں. میرے نبی نے صرف اپنے چہرے کا اشارہ کیا. قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضى. یہ دوسرا پارہ ہے.
محبوب کے چہرے کا اشارہ ہوا، رب نے محبوب کے اشارے پہ محبوب کی مرضی کے مطابق قبلہ بدل دیا، اور نہیں ٹیلا کیا خوشبان. بڑا گہرا نقطے پر تسا غور کرنا ہے. جس رب نے نبیاں دی گفتگو نو مسترد کیتا ہے، اس رب نے اپنے محبوب دے چہرے دے اشارے تے کعبہ بدلے. میں دوما پاسے قرآن پڑھے، حضرات علماء تائید کر رہے ہیں. پھر من کہن دیو نا جتھے نبیاں دی گفتگو دی پاور مک جاندی ہے، اتھو مصطفیٰ کریم دے اشاریاں دی پاور شروع ہو. یہ ہے مقام مصطفیٰ، یہ ہے عظمت مصطفیٰ. اور عمر فاروق صاحب جیڑے میں آخری جملہ پڑھن لگا، وہ جملہ ہے قیامت والے دن حضور نے ساڈی سفارش او اشارے نال نہیں کرنی، میرے آقا نے غلاماں دی سفارش بول کے کرنی. ہائے ہائے حضور نے بلکہ سفارش تو نہ. دوستان گرامی قدر، ایک داستان میرے ذہن میں نظر آئی ہے جدے راوی حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب آپ جی وقار داستان ایک بندے نے ہرنی نو جنگل وچوں شکار کیتا. کتب حدیث دے اندر غالباً میں پوری گفتگو دے اندر ہے دوسرا حدیث دا واقعہ بیان کرن لگا وا لوگو. ارے بندے نے جنگل وچ ارے ہرنی نو شکار کیتا ہے. اب آپ جی وقار مرتضی صاحب آج مزہ نہیں آیا، پوری تقریر میں کر چھڈی ہے، اللہ تو مدینے لے جائے. میں تے ڈیوٹی دے دیتی ہے لیکن وہ لیول نہیں بنیا تواڈے. اب آپ جی وقار میرے آقا نال پیار کرن والی شمع رسالت دے پروانو ایتھے ہن توجہ کریا جے بڑا اعلی ماحول ہے. علامہ قاری اسلم صاحب تائید کرن گے ارے ہرنی نو مالک نے جنگل وچوں شکار کیتا ہے. اب آپ جی وقار انہیں ہرنی نو قیدن بنا لیا ہے تے ماں ہی ہوندی نا ہرنی نو بچیاں دی یاد نے ستایا. قبلیں کم کر دیو دوستان گرامی قدر شمع رسالت دے پروانو. ارے ماما نو اولاد دا بڑا خیال ہوندا ہے، اوے جنہاں دیاں ماما زندہ نے کدی ماں دا دل نہ دکھائی. اب آپ جی وقار رات نو سون تو پہلا اپنی امی دیاں تلیاں چوم کے سویا کرو. لکھاں ساک وچ دنیا پر نہیں کوئی ساک ماں دے ساک ورگا. پتر پویں زمانے دا ولی ہوے نہیں ماں دے پیراں دی خاک ورگا. ارے والدین بہت بڑی چیز ہوندے نے. اے تے پوچھنا غوث اعظم کولوں حضرت عبد القادر جیلانی. اب آپ جی وقار جدوں ڈاکواں دے سردار نے کہا میرے غوث نو آندا جی تسی اے بچے ہو، بچیاں نو دولت بڑی پیاری ہوندی ہے، تساں دولت نو چھپایا نہیں. غوث اعظم مسکرا کے آندے نے مینوں دولت پیاری نہیں مینوں ماں پیاری. آیا اس لیے ڈاکواں دا سردار حیران ہو کے آندا ہے ایتھے امی دا ذکر کیوں کیتا جے تے میرے غوث اعظم مسکرا پے نے، شہنشاہ بغداد مسکرا پے نے، حضرت عبد القادر جیلانی مسکرا کے آندے نے مینوں دولت پیاری نہیں مینوں ماں پیاری. دی وجہ وے آپ آندے نے میں جدوں گھروں چلیا سا میری امی نے مینوں حکم دیتا سی پتر عبد القادر جھوٹ نہ بولنی. آیا اوے لوگوں غور کرو اے جمال الوفا حضرت عبد القادر جیلانی آندے نے میں اپنی امی نال وعدہ کر کے آیا سا اماں میرے ٹوٹے ہو جان گے میں جھوٹ نہیں بولاں گا. اج اسی تے جگہ جگہ تے جھوٹ بولنے اللہ اس لعنت تو سن ساریاں نو نجات عطا فرمائے. آکھو آمین. سچ بولن والے بھی بیٹھے نے. اب آپ جی وقار اوے لوگوں میرے نبی نال وفا کرن والے جڑی قیدن ہرنی ہے نا انہوں ارے بچیاں دا خیال ہے او دے ذہن دے اندر وے کوئی سبب بن جے میری جان چھٹے میں بچیاں نو جا کے دودھ پلاواں. اب آپ جی وقار اے انہوں خیال ہے کہ او دے نصیب کن جاگے نے جتھوں قیدن سی نا سامنے او پگ ڈنڈی ہے میرے آقا گزر رہے ہیں اس ہرنی دی نظر رخ مصطفیٰ دے پہ گئی. آیا اللہ دے محبوب دے چہرے تے جدوں ہرنی دی نظر پئی ہے نا او قیدن ہرنی انہیں میرے نبی نو سد مارے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے دی آواز سنی ہے. اگر سلیمان علیہ السلام کیڑیاں دیاں بولیاں سمجھ سکدے نے تے ساڈا نبی آیا جڑا کائنات دا شہنشاہ نال میں دلیل دے کے جا رہا ہوں 88 والے ہو ذرا غور کرے اج میرے مسلمان بھائیو میرا بیٹا ادھر توجہ کرو. بار بار میرے مزاج تے بڑا سخت خلاف ہے میں نرمی تو کم لے رہا یہ بہت بڑا اثر ہوندا مجمع تے شمع رسالت دے پروانو میرے پاٹ ول غور کرو میرے آقا نال وفا کرن والے ہو. ہرنی نے میرے نبی نو سد مارے. امام الانبیاء قیدن ہرنی کول آ گئے نے ایتھے مبالغہ رائی نہیں. اوے لوگو شمع رسالت دے پروانو تانوں پتہ عمر نے چٹھی لکھی عمر دے لیٹر تے سکا دریا چل پیا.
अहमद मोमिनो मेरे आका इस हरनी दे कोल आए ने। हरनी मेरे आका नूं आंदी है सोनिया ऐ मेरा मालिक इन्हें मैनू जंगल विचों शिकार किया, मेरे निके निके बच्चे ने उन्हां नूं दुध पिलाण वाला कोई नहीं, कमली वाले मेरे बच्चे पक्के भुख नाल पे मरदे होणगे। अल्लाह दे महबूब माज़ादे काजल वाले मेरे मालक नूं आखो मैनू खोले। वो पता मेरे आका नूं की आंदी आंदी सोनिया मैं वादा करनी आ मैं जंगल विच जाके बच्चों नूं दुध पिला के वापस आ जावांगी। ओए लोगों नारा मारो ना मारो, दाद दियो ना दियो, लेकिन अरे अरे लफ्ज़ां वल गौर ते करना है। हरनी जानवर ओदे कोल ज़ीन भी नहीं, ओदे कोल शोर भी नहीं, ओदे कोल फहम भी नहीं। हज़रात अल्लाह दी कसम जे मेरे आका नूं आंदी है सोनिया मासा दे काजल वाले मेरे मालक नूं आखो मेरियां टंगां खोले। कमली वाले मैं वादा करनी आ मैं जंगल भी जाके बच्चों नूं दूध पिला के वापस आ जावांगी। खान साहब उन्हें पता मेरे नबी दा सहारा क्यों लिया, उन्होंने पता सी जिकन इंसाना वास्ते रहमत ने इंजे जानवरां वास्ते भी रहमत बन। 88 वालियों तवज्जो करना जदों ने मेरे आका ने इन्ना किया इत्थे एक मैं होर पॉइंट बयान करन लगा, लेकिन उस तो पहला नारा रिसालत बाजू पार करके आखो या रसूल अल्लाह, नारा रिसालत या रसूल अल्लाह। ओए 88 वाले हो, ओए नमाज़ां दी पाबंदी करन वाले हो, कुरान दी तिलावत करन वाले हो, कारी असलम साहब नुक्ता ये भी मैं बयान करांगा। असी अल्लाह दी कसम जे इंसान हो के नबी नूं मुश्किल कुशा मनने आ, नुक्ता ज़हरा दे बाबा नो छड़ा इंसाना मुश्किल कुशा नहीं मनिया, जानवरा भी मुश्किल कुशा। लोगों पता नहीं तुम समझ आई है कि नहीं आई। अगर हुजूर अल्लाह दे अता करदा इख्तियारात नाल मुश्किल कुशा ना होंगे फिर अली दी नमाज़े असर वास्ते डुबिया सूरज वक्त तो पहला ना मंगवांदे। अगर रब दे अता करदा इख्तियारात दे नाल मेरे आका मुश्किल कुशा ना होंगे फिर मेरे आका कतादा दा निकला अख दा डेला अपने लुआब ना फिट ना फरमांदे। तुहाडा मूड ही कोई नहीं सुनने से मैं सदके जावां मुस्कुरा के आखो सुभान अल्लाह। लोगों तवज्जो करे अजे हर कल या कुरान दे मुताबिक या नबी दे फरमान दे मुताबिक। ओए 88 वाले हो अगर हुजूर मुश्किल कुशा ना होंगे अल्लाह दे अता करदा इख्तियारात दा सदका अगर पावरफुल ना होंगे फिर अबू बकर दी एड़ी जिथे सप ने टंगिया ते दर्द होया ते मेरा नबी लुआब लगा के दर्द खत्म ना करवांदे। पता नहीं केड़े पासे टुर गए बाजू पार करके आखो नारा रिसालत। हजरात तवज्जो करना हकीकी मुश्किल कुशा अल्लाह, हकीकी हाजत रवा अल्लाह। गैरतमंद सुनियो जेड़े अल्लाह दे नबी दे वली ने ये हकीकी मुश्किल कुशा नहीं, इन्हों अल्लाह ने इख्तियारात अता फरमाए ने। हजरात इन्हों रब्बुल आलमीन ने अरे अरे पावर अता कीतियां। लोगों तवज्जो करना मेरे आका नाल वफावा करन वाले हुण जुमला बड़ा आला मौजूद साहब मलक साहब गैरतमंद सुनियो उस हरनी ने मेरे आका नूं आख्या सोनिया इन लाखों मेरियां टंगां खोले मैं वादा करनी मैं जंगल भी जाके बच्चियां नूं दूध पिला के वापस आ जावांगी। लोगों मेरे आका मुस्कुरा पे ने जिन्हां दा जश्न अज 88 वाले मना के बैठे उस मेरे नबी ने मुस्कुरा के पता की फरमाया ओदे मालक नूं आंदे ने इनू जान दे एदे आउण दा ज़मन में मुहम्मद सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु सारे बोलो सल्लल्लाहु। बहुत आला मौल है तुहाडा। ए लफ्ज आखिरी बड़े अदब नाल मैरिज करके तकरीर खत्म करन लगा। सरकार आंदे ने इनू जान दे एदे आउण दा ज़ामन मैं मुहम्मद। मेरा पुत्र बह जा तीन खड़े होने का बड़ा शौक है पुत्रा। हाँ जी इधर तवज्जो करो जी। मैं हमेशा माहौल के मुताबिक मजमे नूं अटेंड करना हुन्ना, तुसी अज समझ गए हो। हाँ जी हालांकि जिथे इंज दा माहौल होवे मैं बाद ऐसिया जगह ने मैं तकरीर करदे ही नहीं, लेकिन इत्थे मैनूं पता सी मेरी ड्यूटी है मैं करनी तकरीर माहौल जैसा भी हो। असां कुरानो हदीस पैगाम हुण सुनो। ये बड़ी पक्की पीढ़ी बात जी मैं कर रहा। हज़रत ज़ैद बिन अरकम इस रवायत दे रावी सरकार ने सिफारिश की किदी अरनी दी। अरनी ते अरनी है मसलक के देवबंद एक चोटी के अलामा ने उन्होंने नाम है अलामा जुल्फकार साहब। उन्हें एक किताब लिखी खुतबात फकीर।
او دے اندر میرے کول پئی ہے لائبریری بک، او دے اندر میں خود پڑھے 14 دیاں جلداں نے. میرا پتر ہے خاموش، سٹیج تو پیچھے کو بندہ بولے نا، بہت مہربانی گفتگو کرنی دور جا کرے، خاموشی نہ انتظامیہ دا بندہ نے ریکویسٹ کرے ایدے توجہ کرو. مسلک کے دیوبند دے چوٹی دا علامہ انہاں لکھیا ہے ایک دن حضور جا رہے سن سفر میں، رستے ایک پتھر کول میرے نبی دا گزر ہویا تے پتھر رو رہا سی. حضور رک گئے، میرے آقا نے کیا او کیوں رونا ہے؟ ایتھے عقل تے نہیں پرکھنا وجہ دے کول اکھ نہیں رویا کینج، او انجی رویا جکن مسجد نبی دا تھم استن حنانا نبی دے ہجر وچ رویا. اکھ تے او دے کول وی کونی سی. میں نال دلیل دے گیا تسی سمجھ گئے. اچھا حضور میرے آقا انہاں نے میرے ہوندیاں نہ رو، کیوں رونا ہے؟ عرض کردا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتھر اللہ نے ان زبان دی تھی تے رب علا کل شین قدیر. پتھر حضور نہ گفتگو کردا ہے، آندا یا رسول اللہ ایتھوں تواڈے تو پہلا ایک قرآن دے قاری گزرے، او قرآن کریم دی تلاوت کردے جا رہے سن تے جدوں میں انہاں کول اے آیت سنی ہے نا فتقوا النار التی وقودها الناس والحجارۃ اعدت للکافرین، کچھ انساناں دے نال کچھ پتھراں جہنم دی اگ دا ایندھن بننا. مسلک کے دیوبند دے چوٹی دے علامہ انہاں لکھیا ہے خطبات فقیر کتاب دے اندر کہ وہ پتھر حضور نو آندا ہے یا رسول اللہ میں اس ٹائم دا اس خوف وچ پیا رونا کدھر میں جہنمی پتھراں وچ نہ ہوں. جدوں نے انی گل کیتی کہ میرے رونے دا سبب کی یہ خوف خدا للہیت کہ کدھر میں جہنمی پتھراں وچ شامل نہ ہوں. میرے رسول دی لجپالی ویکھو، میرے آقا دی مشکل کشائی ویکھو، حاجت روائی دا پہلو ویکھو. حضور مسکرا کے نہ انہاں نے چپ کر میں تیری ہونے سفارش کر. میں بار بار کتاب بھی دس رہا مصنف بھی دس رہا. حضرات میرے آقا نے پتھر نو فرمایا چپ کر میں تیری ہونے سفارش کرنا. حالانکہ منور صاحب اگر حضور اے کہہ دیں دے میں قیامت والے دن تیری سفارش کرانگا ان سکون مل جانا. حضور نے حامی بھر لئی، وعدہ کر لیا کریمی صاحب، لیکن ہونا پتہ ہے کسی پھر پتھر نو قیامت تک انتظار کرنی پڑے. تے میرے آقا اتنے کریم نے حضور نے پتھرانوں میں انتظار نہیں کروایا. آکھو سبحان اللہ. یہ لنگر تے نہیں ہے تقسیم ہونا، سارے کھول کے آکھو سبحان اللہ. حضرات جنہ پتھرانوں انتظار نہیں کروایا وہ درود پڑھن والے یا جشن منان والے غلاماں نو انتظار کیا نہیں کروانا. سفارش تو میں تو گل دسن لگا ارنی تے ارنی ہے. اس پتھر دی میرے نبی نے سفارش کی تھی. مسلک کے دیوبند چوٹی دے علامہ انہاں لکھیا ہے میرے آقا نے عرض کیتا مولا اے پتھر تیرے خوف وچ پیا روندا ہے تے مالک مہربانی کر میں تیرا محبوب ہوں اینو جہنمی پتھراں وچ شامل نہ کریں. کائنات دے خالق نے فرمایا محبوب میں تواڈے نال وعدہ کرنا اے جڑا پتھر ہے ان میں جہنمی پتھراں وچ شامل نہیں کراں گا. وعدہ ہو گیا. حضور پتھر نو آنے لے تیرا کم بن گیا. اچھی بات نہ کو سبحان اللہ. پتہ نہیں جڑا بندہ یہ آکھے کہ حضور امت دی سفارش نہیں کرن گے وہ بڑا بڑا بھلیکے وچ جڑے پتھراں دی سفارش پہ کردے نے کیا وہ جشن منان والے مومناں دی سفارش نہیں کرن گے. ہن سنو ارنی دی سفارش حضور نے کیتی مالک کو کیا بے ان جان دے. میں جڑا لفظ پڑھیا میں تانوں سنان لگا لودرا صاحب مالک بول کے آندا جی اللہ دے محبوب. وہ بعد علماء نے لکھیا یہودی سی، او دا مذہب یہودی سی. انہیں کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم گیا شکار واپس نہیں ہوندا، نکلیا شکار واپس نہیں ہوندا. حضور نے فرمایا انہیں جان دے میں وعدہ کرنا اے دودھ پلا کے واپس آ جائے. اس کے آجی نکلیا شکار واپس نہیں ہوندا. تے حضور مسکرا کے فرمان لگے میں تیری گل مننا نکلیا شکار آوندا نہیں لیکن اے آئے گا. کھل کیا ہو سبحان اللہ. ایتھے حضور دے اے علم دا ایک پہلو اور میں اس چک دے اندر او حدیث پڑھن لگا جیڑی حدیث ختم نبوت دے مضمون مسلک کے دیوبند دے ہر عالم دین پڑھ دے، ہر علامہ اہل حدیثاں دے علماء پڑھ دے. او میں حدیث تو سنان لگا علم تو سرکار دا علم علم غیب کہہ لو غیب دی خبر کہہ لو. میں ان حدیث پڑھن لگا پڑھا کہ نہ پڑھا چونکہ ایتھے میں لفظ بولیا کہ سرکار نے دے مالک نو کہا کہ اینو جان دے اے دودھ پلا کے واپس آ جائے گی. جیڑی مستقبل دی خبر حضور نے ایڈوانس دی. ایتھوں میں حدیث پڑھن لگا تاکہ اے گل ہور پکی ہو جائے.
تمام مکاتب فکر دے علماء اے حدیث پاک بار بار پڑھ چکے نے، ریپیٹ کر دینے، سیکون فی امتی ثلاثون کذابون، کہ حضور نے فرمایا میری امت دے اندر 3 بندے ہونے جڑے کذاب ہون گے، نبوت دا دعویٰ کرن گے پر پرلے درجے دے جھوٹے ہون گے۔ انہاں دی تعداد کی ہے؟ اور سارے بولو، اچھی آواز نہ بولو۔ اے 1500 سال پہلا سرکار نے یہ جملہ صحابہ چ بیٹھ کے فرمایا، مول ہن تساں پانا ہے، ازے او پلیت ماما دیاں ریماں وچ آئے نہیں سن، پیدائش کے بعد دی بات، توجہ کرنا، ازے ماما دیاں ریماں چ نہیں آئے، میرے نبی نے ان کی تعداد کا ذکر پہلے کیا۔ حضور نے فرمایا ان کی ٹوٹل تعداد 30 ہوگی، یہ نہیں کہا 25 ہوگی یا 35، یہ نہیں کہا 35 ہوگی یا 38، نہ حدیث پڑھو، سرکار نے فرمایا ثلاثون کذابون۔ وہ قاری اسلم صاحب میں سوچ میں پڑ جاتا ہوں، ابھی تک غدار، کذاب، پلید، ختم نبوت کے غدار ماؤں کے ریموں میں نہیں آئے تھے، میرے نبی نے ان پلیتوں کی تعداد کا ذکر پہلے کیا، وہ 30 غدار ہوں گے۔ اور جنہاں نو غداراں دی تعداد دا اتنا پتہ ہے، وفاداراں دی تعداد دا نہیں پتہ۔ جنہوں ایک گل سمجھ آئیے کھل کیا کو سبحان اللہ۔ میں ہاتھ باندھ کر کہوں گا آپ سے، اس لٹریچر کو مت پڑھ جس کے اندر میرے نبی کے علم پہ اعتراض ہو۔ حضرات ہم بے خبر نبی کا جشن نہیں مناتے، ہم اس باخبر نبی کا جشن مناتے ہیں جس مصطفیٰ نے 15 صدیاں قبل غداروں کی تعداد کا بتلا دیا۔ پھر ہم کیوں نہ کہیں ہم خطا کار تو ضرور ہے لیکن ہم غدار نہیں۔ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاکے مدینہ و نجف۔ جن کو غداروں کا اتنا پتہ ہے، آج انہیں پتہ ہے ہمارا جشن کون کون منا کر بیٹھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اچھا ایک پاسوں سجن بیلیاں نے حضور کو غیب دا علم کو نہیں، خبر کو نہیں، دوجے پاسوں حضور دی حدیث نہیں اشرا مبشرہ دی، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، علی فی الجنہ، عثمان فی الجنہ۔ میں کیا جنت دے تے فیصلے قیامت والے دن ہونے نے، کیڑا جہنمی تے کیڑا جنتی ہے۔ تے تسی آج پہ پڑھ دیو آنے نے کیوں نہ پڑھئیے، حضور جے فرما آگے نے ابو بکر جنتی ہے۔ میں کیا اے غیب دا علم جڑا رب نے یار نو عطا کیتا ہے، اے من پتہ ہے جکن تسی سبحان اللہ پہ آن دے ہو۔ میں صدقے جاؤں اوہ توڑے ماحول تو صدقے جاؤں بس، یہ ٹائم ہی بہت زیادہ ہو گیا۔ میری نظر پہ آگئی یہ 11:15، یہ تے 9 بج کے غالباً 35 منٹ تک خطاب شروع ہے سی تے بہت لمبا ٹائم ہو گیا۔ بہرحال حضور میرے آقا مصطفیٰ کریم نے ایک جملہ بولیا، قاری اسلم صاحب اس مالک نو آندے نے، ہرنی دے مالک نو آندے نے، جے تین بہت وہم ہے نا پھر انج کر، میں اس ہرنی دی جگہ تے پابند ہو جانا، جنہ چر اے آئے گی نہیں میں نہیں جانا، اے نہ آئے تے چٹی میں دے آنگا میں زان ان تیان کرنا۔ انہیں ہرنی کھولی، ہرنی چلی گئی۔ حضرت زید بن ارقم اس ٹائم نال مجوساں رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، آپ فرماندے نے ہرنی ٹر گئی، سرکار ہوتے کھڑے ہو گئے۔ پھر کی ہویا، ہرنی نے بچیاں نو دودھ پلایا، واپس مڑی یہ تھے کچھ اتھے محدثین نے لکھیا کہ وہ دے بچے رو گئے تے انہاں رو کے کیا اگے انی مدت بعد ملاقات ہوئی ہے ہن کے دے چلے۔ اس لیے ہرنی نے نا عمر فاروق صاحب بچیاں نو ساری داستان سنا کے کیا تہاڈی میری ملاقات کدی نہ ہوندی جے حضور کرم نہ کر دے۔ اور نہیں آندی یہ میں محبوب نہ وعدہ کر کے آئی سا سونے ہیں میں دودھ پلا کے آ جاؤں گا۔ وہ بچیاں نو آندی یہ دسو میں تواڈے ول ویکھاں یا اللہ دے محبوب نہ کیتے وعدے ول ویکھاں۔ مختصر توجہ الحاج غلام رسول کریمی صاحب اور ماردی شان اور جتنے بھی انتظامیہ حضرات ہویا کہ ارنی نے بچیاں نو چھڑے آ گئی ہے جو این جو حضور دے سامنے ارنی آئی ہے نا خدا دی قسم جے سرکار دو عالم مسکرا پہ تے حضور دے مالک وال ویکھ کے آندے نے اگے میں ادا ضامن سا ہن میں ادا خریدار بھی
اور لوگوں غور کرو ایتھے بڑے بڑے ٹیچر تے بڑے بڑے پروفیسر تے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو، میرا جملہ ریکارڈ ہو رہا ہے، میں اگے بھی کہا ہے کہ اے توکلی مسجد جتھے میں ہر جمعے موجود ہونا، کوئی ویکھنا چاہے میں وکھانے واسطے تیار ہاں۔ حضرات غور تے کرو، سرکار نے پہلا خریداری دی گل نہیں کی، پہلا تے کیا میں ضامن ہاں، توجہ کرنا، ہن حضور نے کیوں کیا میں خریدار ہاں؟ ایتھے علماء لکھدے نے انہیں حضور نے کیتی وفا تے سرکار دی رحمت نے کیا سونیا تواڈے نال وفاواں کرے تے پھر کسے دیاں قیداں وچ رہے، ہائے ہائے اے نہیں ہو سکدا۔ حضرات میرے آقا نے ان خریدیا، خرید کے او دے سر تے ہاتھ رکھیا تے تاجدار ختم نبوت نے ارنی دے سر تے ہاتھ رکھ کے فرمایا جا مصطفیٰ نال وفا کیتی یا تین محمد آزاد کیا۔ پھر انہیں اگو کی کیتا ہے، آؤ علماء نال وفاواں کرن والے ہو، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامو جدو حضور نے انہوں آزاد کیتا نہ کہ بلا ادھر خیال کرنا جدا کھائیے او دے گل گائیے، اور میرے قدم بعد بھی چاہیا انہیں میرے نبی دا کلمہ پڑھنا پہلا شروع کر دیتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ارے ہر نہیں پڑھ دی جاندی ہے، اللہ تو علاوہ کوئی عبادت دے لائق نہیں، اللہ تو علاوہ کوئی سجدے دے لائق نہیں، کائنات دا خالق، ارے او معبود کائنات ہے، نال ہی پتہ کیا نہیں محمد رسول اللہ، کل بھی ارے محمد اللہ دے رسول، آج بھی محمد اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگوں ہر نہیں گویا یہی کہندی جا رہی ہے فضل پلیولا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، کیا بات ہے محبت نہ پڑھ لو، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، محبت نہ بازو چاہ کے لہرا کے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، رحمت مصطفیٰ اور کیا چاہیے، ورفع بعدہ درجات، جتنی گفتگو کیتی ہے اللہ اس تے عمل پیراؤں دی توفیق تا فرمائے، اور تو ان میری گزارش ہے 5 ٹائم دے پکی نمازی بن جاؤ، قرآن دی قاری بن جاؤ اور اسلام دے مجاہد بن جاؤ۔ ایک میں تو ان تحفہ ایک لفظ دین لگا فاض صاحب، کچھ لوگ آندے نے عقیدہ کیا ہوتا ہے، داڑھی لمبی رکھو، نمازیں پڑھو، قرآن پڑھو، یہ عقیدہ کیا ہوتا ہے؟ ایک میں لفظ پڑھا کہنے لگا انہوں پلے بنیا جائے، اگر عقیدے کی اہمیت نہ ہوتی اللہ کی نظر میں تو رب سورہ منافقون نازل نہ کرتا، تو ان کو نہیں سمجھ آئی۔ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر سوچنا اللہ نے سورہ منافقون نازل کیوں کی؟ حضرات رب نے سورت نازل کر کے دسیا ہے کہ میں ہر کسی دی پڑھی نماز قبول نہیں، میں انہاں دیاں پڑھیاں نمازاں قبول کرنا جنہاں دے دل وچ میرا محبوب وسدا ہے، تے جڑے کنڈی پیچھے جا کے آکھن با اساں دال کھادی ہے یا آلو کھادے، نبی نو کی پتہ ہے؟ رب فرماندا ہے بڑے منافق نے، انہاں دا مومناں نہ کوئی تعلق نہیں۔ اے میں پھر کدی آیا صرف میں تو اے لفظ ایک پہ دسنا، عقیدے کے بغیر خدا کی قسم اگر عقیدہ صحیح نہیں ہوگا تیری میری رکھی داڑھی رد ہو جائے گی، پڑھی نمازیں رد ہو جائیں گی، پڑھا قرآن رد ہو جائے گا، تیرے میرے کیے حج اور عمرے رد۔ انہاں تو وڈا کیڑا نمازی ہونا جڑے مسجد نبوی وچ نمازاں پڑھ دے، اے انہاں واسطے آئی۔ علماء بیٹھے نے 35 بندے سن، کنے بولو اس تو زیادہ بھی ہے تعداد، لیکن 35 اکثر لکھیا ہے۔ انہاں ایک ایک دا نام لے کے رب نے یار نو کہا انہاں نو مسجد نبوی چ کڈو، انہاں مسجد نبوی چوں کڈو۔ انہاں دے چہرے تے داڑھیاں بھی پوریاں، سر تے پگڑیاں بھی، اوتھے آ کے نماز پڑھدے سن، قرآن پڑھدے سن، لیکن پتہ کردے کی سن؟ انہاں دی بد نصیبی ایسی کنڈی پیچھے جانا، میرے آقا دے گلے تے شکوے کرنے تے حضور دے علم تے اعتراض، اختیارات تے اعتراض، کمالات تے اعتراض، حضور دیاں شاناں تے اعتراض، تے رب نے فرمایا اوے میرے محبوب دیاں شاناں تے اعتراض کر دیو میں تو اپنی مسجد وچ رہن نہیں دینا۔ حضرات سورہ منافق اے دی بہت بڑی اہمیت، اچھا اعلان کرنا جی انشاءاللہ اپنا 26 نومبر بروز ہفتہ بعد نماز عشاء عباس کریمی صاحب اور حافظ وقاص کریمی صاحب انہاں دا گھر رشید کالونی استقلال آباد دے نال اس جگہ تے گلی نمبر کی ہے
گلی نمبر 3 رشید کالونی دے اندر انشاءاللہ 26 نومبر بروز ہفتہ بعد نمازی شاہ بہت بڑی میرے آقا دی محفل ہو رہی ہے جدے اندر میری بھی حاضری اور علماء بھی اور انہاں دے پیر و مرشد کینٹ تو تشریف لے آ رہے ہیں مولا امام الانبیاء والمرسلین اے مولا کریم آج عظمت مصطفیٰ اختیارات مصطفیٰ کمالات مصطفیٰ درجات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ سے جو گفتگو ہوئی اس کا صدقہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے رحمان رحیم اللہ کل بیماروں کو شفا عطا فرما اے کریم اللہ ہماری جبینوں کو سجدوں سے منور فرما اے کریم اللہ ہر مومن کو پکا نمازی بنا یہ مختلف چکوک سے دیہاتوں سے ڈیروں سے تیرے پیارے بندے آئے مالک ان کو قدم قدم پہ برکتیں عطا فرما ہمارے والدین کی مغفرت فرما ہمارے والدین کی بخشش فرما بالخصوص ملک صہیب صاحب مارزی شان صاحب عبدالغفار صاحب ان کے مال و جان کاروبار روزی رزق میں برکت عطا فرما اور آج جو قرآن و حدیث کے دائرہ میں رہ کر یا اللہ اہل سنت و جماعت کی عقیدے کی گفتگو ہوئی حقانیت عقیدہ اہل سنت پہ گفتگو ہوئی میرے مالک ان سامعین کو یہ گفتگو یاد رکھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما اے میرے کریم خالق مالک پاک فوج رینجر سٹی ڈی پنجاب پولیس آئی بی آئی ایس آئی سب کی قومی ملکی ملی خدمات قبول فرما یا اللہ پاک فوج کے دشمنوں کو پاکستان اور اسلام کے دشمنوں کو تباہ و برباد فرما پوری قوم کو فوج سے وفا کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ اس وطن کی خاطر جتنے فورسز کے جوان شہید ہو چکے ہیں ان شہدائے پاکستان کے درجوں میں اضافہ فرما اے میرے مولا جتنے نوجوان اس محفل میں تشریف لائے تمام نوجوانوں کو غازی علم الدین جیسے نصیب عطا فرما جتنے بزرگ تشریف لائے سب کو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرما اے کریم خالق و مالک ہمیں گلی گلی نگر نگر توحید و رسالت کا پیغام پہنچانے کی توفیق عطا فرما اے میرے مولا پوری بستی پہ کرم فرما ہمارے وطن کو ہمارے ضلع کو ہمارے علاقہ کو ہماری سوسائٹی کو فرقہ وریت دہشت گردی بد امنی قتل و غارت سے نجات عطا فرما پوری مسلم امہ کو ایک پلیٹ فارم پہ متحد ہونے کی توفیق عطا فرما آج کی محفل میں کوئی اگر ہماری طرف سے کمی رہ گئی اس کو معاف فرما اور بالخصوص 26 نومبر بروز ہفتہ جو رشید کالونی 3 نمبر گلی عباس کریمی صاحب کے گھر کے سامنے بہت بڑا میرے آقا کا جشن منایا جا رہا ہے مالک اس پورے مجمع کو وہاں بھی آنے کی توفیق عطا فرما ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب آخر میں خصوصی یہ دعا کیجیے یا اللہ ہمارے معاشرے کو شرم و حیا کی دولتیں عطا فرما چھوٹوں کو بڑوں کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرما بڑوں کو چھوٹوں پہ شفقت کرنے کی توفیق عطا فرما اے کریم خالق و مالک الحاج غلام رسول کریم صاحب کی بیٹی جو دنیا سے چل بسی جنہیں ظلمن قتل کیا گیا انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما یا اللہ میرے والدین ہم سب کے والدین کی مغفرت و بخشش فرما عدل کریں تے تھر تھر کمن اونچیاں شانہ والے رحم کریں تے بخشے جامن اساں جے موکالے اے میرے مالک آخر میں یہی التجا ہے ہمیں عزت والی موت نصیب فرما ہمارا خاتمہ ایمان پہ نصیب فرمانا میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے اور موزمی صاحبان